دیکھیں میں 4 شادیوں کے بعد خواتین کو فیور دینے کے لیے کرتا ہوں. اسلام نے مرد کو 4 شادیوں کی اجازت مرد کی عیاشی کے لیے نہیں دی, عورت کے لیے دی. ایک اچھے آدمی پہ ایک عورت کا قبضہ نہ ہو. عالم مفتی کے نام پہ بھی 2 نمبر ہی بہت ہے. ریلائبل ایک ادارہ ہونا چاہیے, اس کے فارغ التحصیل مفتی ہونے چاہیے, ان سے مسئلہ پوچھا جائے. فلسطین کا معاملہ چل رہا ہے, یہ سیاسی لوگوں کا کام ہوتا ہے, تو ان کی میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ گورنمنٹ پہ بھی دباؤ ڈالیں اور فوج پہ بھی دباؤ ڈالیں کہ بھئی آپ بھرپور طریقے سے فلسطینیوں کے حق میں آواز اٹھائیں. ریاست مدینہ کیا ہے؟ ہم غیر مسلم کنٹریز میں جاتے ہیں, ایسی صفائی دیکھتے ہیں تو دل خون کے آنسو ہوتا ہے. میرے پاس کتنا پیسہ گھر پہ پڑا ہو, میرے پہ قربانی لازم ہے. دیکھیں اس میں 52.5 تولہ چاندی اپنے تمام ضروری ایکسپینسز نکال کے, جو بھی مالدار ہے اس پر قربانی لازم ہے, نابالغ پر نہیں ہے چاہے کتنا ہی مالدار ہو. وائرل کی ایک وہ چل گئی بلا جو عامر لیاقت کے ساتھ ہوا تھا, آپ نے اس کی بغیر کپڑوں کی ویڈیو کیسے ڈال دی ہے؟ اس پہ تو میں سمجھتا ہوں کہ پھانسی ہونی چاہیے, اتنا بڑا جرم ہے یہ. میرے موبائلوں سے لوگوں نے نمبر نکالے, ایک خاتون تھی طلاق یافتہ, ٹھرکی تھا کوئی بندہ, جب دیکھا تو وہ کوئی ریلیٹو تھا جاننے والا. آپ بچپن میں کیسے تھے, کیا مستیاں کرتے تھے؟ جب میں عشاء کے بعد گھر پہنچا ہوں تو پورے کالے کپڑے ہوئے ہوئے تھے میرے مٹی سے. رشتے دار آئے تھے, والد صاحب نے سب کے سامنے پھینٹی لگائی میری. یہ والی شرارت سے ہمیں اللہ نے بچا. گھر کا خوف بہت تھا, اس میں یہ تھا کہ اگر یہ کمپلین گھر میں چلی گئی نا تو پھر بہت ہی ہماری عزت خراب ہو جائے گی خاندان میں. اتنی آمدن گھر میں ہو رہی ہے لیکن اپنے بچوں کی اخلاقی تربیت کے لیے اس نے ان کا چینل بند کروایا ہے. بڑے ظرف کی بات ہے, ایسے خاندان ایسی فیملیز مارکیٹ میں شارٹ ہیں, ٹھیک ہے نا. السلام علیکم سب دیکھنے والوں کو میرا بہت پیار بھرا سلام. آج کے گیسٹ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, تو ہم ڈائریکٹلی اپنے گیسٹ پہ چلتے ہیں بغیر تمہید باندھے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک بہت خوبصورت پرسنالٹی, جن سے ہم بہت ایسے سوال پوچھیں گے جو ہمیں لوگوں نے بھیجیں, آپ سب نے بھیجیں, اور جو ہمارے دل میں بھی ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی طارق مسعود صاحب. السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسی طبیعت ہے؟ الحمدللہ. آپ کے روٹین سے جو ایک جڑا ہوا سوال سب سے پہلے وہ یہ بنتا ہے حضرت, میں نے آپ کو جتنے پوڈ کاسٹ میں دیکھا, جس جگہ دیکھا, آپ کی یہ مسکراہٹ آپ کا ایک سگنیچر ہے. کیا یہ ہمیشہ ایسی رہتی ہے؟ کوئی غصہ بھی آتا ہے, کبھی سٹریس میں ہوتے ہیں؟ دیکھیں جو بھی گوشت کھاتا ہے نا اس کو غصہ بھی آتا ہے. گوشت جو خوراک ہے وہ ایسے جانوروں کی ہے, ایسے مخلوق کی خوراک ہے جو چیر پھاڑ کرتے ہیں. کیا بات ہے. تو اگر میں ویجیٹیرین ہوتا تو مجھے غصہ نہ آتا. گوشت ہمارے مذہب کا حصہ ہے تو کبھی کبھار غصہ آنا یہ نیچرل ہے, تاکہ لوگ آپ کو میٹھا سمجھ کے کھا نہ جائیں. کیا بات ہے. آتا ہے, ضرور آتا ہے, کیوں نہیں آتا. کن باتوں پہ آتا ہے؟ جب بھی طبیعت کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے, کوئی ظلم کر رہا ہو, آپ کو بیجا تنگ کر رہا ہو, تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اخلاق والا کون ہو سکتا ہے؟ پیغمبروں سے زیادہ اخلاق والا کون ہو سکتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ نہیں آیا تھا بنی اسرائیل نے جو کچھ ان کے ساتھ کیا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بعض لوگوں نے طنز کیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا, آپ کا چہرہ غصے سے بعض دفعہ سرخ ہو جایا کرتا تھا. تو یہ سب چیزیں نیچرل ہیں, تو مجھے بھی آتا ہے جب کہ کوئی طبیعت کے خلاف بات ہو. آپ نے بڑی اچھی بات کی, جو گوشت والی بات کی تھی. ہم ویجیٹیرین نہیں ہیں جی. بقرعید آ رہی ہے, سب سے پہلے جو ایک انٹرنیشنل ایک جیسچر شروع ہوگا نا, ابھی جو الزامات شروع ہوتے ہیں, یہ گوشت کھاتے ہیں, یہ جانوروں پہ ظلم کرتے ہیں, اس کو ہمارا مذہب جسٹیفائی جو کرتا ہے, یعنی ہم گوشت خور جو ہیں, اس کی مذہب میں جسٹیفیکیشن کیا ہے؟ دیکھیں گوشت جو ہے نا انسانی فطرت ہے. آپ میڈیکل سائنس سے اس پر متفق ہے, سارے ڈاکٹرز جتنے بھی ہیں آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ گوشت انسان کی باڈی کے لیے لازمی حصہ ہے. آپ کو جو منرلز گوشت سے ملتے ہیں, جو پروٹین گوشت سے ملتے ہیں, وہ آپ کو سبزیوں سے نہیں ملتے. سبزی خور کی زندگی میں ایک کمی ہوتی ہے. تو یہ سوال ملحدوں سے, ایتھیسٹ لوگوں سے پوچھا جائے کہ آپ جانوروں پہ ظلم کیوں کرتے ہیں, آپ کے پاس کیا اتھارٹی ہے؟ جتنا آپ کو زندہ رہنے کا حق ہے, جانوروں کو بھی اتنا ہی زندہ رہنے کا حق ہے. جو مسلم ہے, مذہبی ہے, اس سے آپ یہ سوال اس لیے نہیں پوچھ سکتے کہ ہمارے پاس ایک اتھارٹی ہے کہ جس خدا نے اس کائنات کو بنایا وہ ہمیں پرمیشن دیتا ہے, وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ. وہ کہتا ہے ساری مخلوق, پوری کائنات میں نے انسان کے لیے بنائی ہے. تو اب میرے لیے تو یہ اتھارٹی کافی ہے کہ قرآن مجھے پرمیشن دیتا ہے کہ ان جانوروں کو تم اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکتے ہو. کون سا حلال ہے, کون سا حرام ہے, یہ ساری پرمیشن ہمیں قرآن نے ہمیں بتا دی ہے. تو یہ سوال ہم سے تو بنتا ہی نہیں ہے. ہمیں خدا کو, آپ ہم سے یہ پوچھیں کہ آپ ایک خدا کو کیوں مانتے ہیں, اس کے وجود کی کیا دلیل ہے, قرآن کے برحق ہونے کی کیا دلیل ہے. تو جب ہمارے پاس ایک دلیل سے ہم ثابت ہو گیا کہ ایک اللہ ہے, ایک خدا ہے, اور جس نے اس کتاب کو نازل کیا, تو آگے پھر ہمارے لیے اس کی پرمیشن کافی ہے کہ یہ جانور میں نے تمہارے لیے مسخر کیے ہیں. پوری کائنات کی ہے, جانور تو دور کی بات, پوری کائنات میرے اور آپ کے لیے بنی ہے.
تو اب اس نے ہمیں اجازت دے دی کہ کون سے جانور تم کھا سکتے ہو، کون سے نہیں کھا سکتے، اور اس میں اس نے ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ جانور کو ذبح کیسے کرنا ہے، ظلم سے بچنا بھی ہے، بلا وجہ جانور کو آپ مار نہیں سکتے، ہلاک نہیں کر سکتے، آپ نے کھانا ہو تو آپ کاٹ سکتے ہیں، کاٹنے کا طریقہ کیا ہوگا، چھری کو پہلے تیز کرو اور اس طرح سے اس کے جسم سے خون کو نکالو، یہ ساری ڈیٹیل اللہ نے ہمیں بتا دی ہے۔ اب جو اللہ کو نہیں مانتے ان سے یہ سوال پوچھا جائے گا اور پوچھنا چاہیے، اور ان کے پاس اس کا کوئی جواب ہے نہیں، جسٹیفیکیشن نہیں آتی۔ جی ہاں بالکل، اس لیے پھر یہ الزام گھوم پھر کے ہر ہاں، وہ پھر بقرعید کے ہمیں، لگ بھگ یہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ جی ہاں بالکل، حالانکہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ جو چھری کی آپ نے بات کی ہے یہ بہت ضروری ہے، جی کیونکہ تکلیف کم سے کم، اس والے معاملے میں نہیں ہوتی، جی جی تو اس بالکل، لیے، اور آپ نے جو بات کی، اور جو سی فوڈ کا، آپ خیر یہ تو آپ بہت سارے شوز میں بتا چکے جی ہیں کہ سی فوڈ میں بھی بہت ساری ایسی چیزیں جن کا نہیں کہا گیا، خاص طور پہ جھینگا ایک ایسی چیز ہے جس پہ ہمیشہ ایک لوگ اختلافی ہے وہ تو خیر، اختلافی آتے ہیں، لیکن اس میں جو کر رہے ہیں وہ کسی گناہ کے ارتکاب تو نہیں کر رہے۔ بس دیکھیں جہاں مسئلے میں اختلاف ہوتا ہے تو آپ کو جس کی بات پر اعتماد ہو اس کی رائے کو فالو کریں، اس میں پھر شدت ٹھیک نہیں ہوتی، ایک رائے پہ اڑ جانا ٹھیک نہیں ہوتا۔ کچھ چیزیں اللہ نے بیان کر دی ہیں واضح، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، الحلال بین والحرام بین، حلال حرام واضح ہیں، کچھ چیزیں درمیان میں مشتبہات میں سے ہیں۔ تو اس مچھلی سمندر میں ایک ایسی مخلوق ہے جو بالکل حلال ہے، اور کچھ چیزیں سمندر میں ایسی ہیں جو بالکل حرام ہیں، جیسے مینڈک وغیرہ ہو گیا، یہ سمندر کا بھی حرام ہے، کچھ چیزیں بیچ کی ہیں۔ تو احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے، لیکن اگر کوئی کسی اہل سنت والجماعت میں کسی فقہ کو فالو کرتا ہے اور کسی مجتہد امام کی پیروی میں وہ اس کو کھا لیتا ہے، تو بات یہ ہوتی ہے نا کہ جب میں یہ بار بار بتاتے رہتا ہوں، یہ چار فقہ جو اہل سنت والجماعت میں، حنفیہ، مالکیہ، شافعیہ، حنابلہ، یہ چاروں برحق ہیں، لیکن آپ ان میں سے کسی ایک کو پراپر فالو کریں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ جھینگا کیکڑا کھانے کے لیے شافی بن جائیں، ٹھیک ہے، اور جہاں آپ کو آسانی لگے فقہ حنفی میں وہاں ادھر کنورٹ ہو جائیں، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ صدیوں سے اسی طرح امت چل رہی ہے کہ بھئی چونکہ دلائل دونوں طرف ہیں، تو جس امام نے جس تحقیق کو فالو کیا ہے تو پھر آپ سب چیزوں میں اسی کو فالو کریں۔ لیکن بہرحال چونکہ اختلافی جہاں اختلاف آئے گا، ائمہ مجتہدین ہی میں اختلاف ہوگا، تو پھر اس میں شدت نہیں کی جائے گی۔ جیسے کیکڑا ہے، ہم اس کو ناجائز کہتے ہیں، لیکن اس طرح نہیں جیسے کتے بلّی ناجائز ہیں یا خنزیر حرام ہو گیا حرام ہے، وہ تو بالکل ہی حرام ہے نا، اس کو مکروہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، مکروہ کا ہے، جھینگے کے لیے بھی مکروہ کا ہے، جھینگے کے لیے بھی جی یہ لفظ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر لائف کو دیکھیں یا جو قرآن میں آیا اتنا کلیئرلی مینشنڈ ہے، کرسچنز جیوز ڈویژننگ سمجھ میں آتا ہے، اسلام میں کیوں ہوتی ہے پھر جب اتنا سب کچھ کلیئر ہے، ہمارے لیے راہ بتا دی گئی ہے، سب کچھ بتا دی ہے، تو ہم ڈیوائیڈڈ کیوں ہیں؟ دیکھیں ڈیوائیڈڈ تو پہلی یہاں اس سے پہلے سوال ہوگا کہ ایک خدا کا وجود کتنا کلیئر ہے۔ تورات بھی کہتی ہے اللہ ایک ہے، انجیل بھی کہتی ہے اللہ ایک ہے، لیکن کیا عیسائی ایک اللہ مانتے ہیں؟ انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا۔ کیا پتھروں کے بنے ہوئے بت ان کے سامنے جھکنا، یہ انسانی عقل، انسانی فطرت کو یہ چیز اپیل کرتی ہے؟ لیکن پھر بھی لوگ جھکتے ہیں کہ نہیں جھکتے؟ تو اسلام کے اندر جو فرقے بنے ہوئے ہیں، اس سے پہلے تو دنیا میں جو مختلف مذاہب ہیں، یہ مذاہب کیوں ہیں؟ یہ بھی نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ یہ اتنی کلیئر بات ہے کہ بھائی معبود ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، قرآن کہتا ہے اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے ان کی لڑائیاں ہوتی ہیں، آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں ان کے، تو وہ کہتا ہے یہ ہونا ہے، وہ کہتا ہے یہ نہیں ہونا، تو یہ نظام عالم برباد ہو جاتا، یہ اتنی خوبصورت مینجمنٹ نہ ہوتی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھئی دلائل تو بہت واضح ہیں، انسان خواہشات سے مغلوب ہوتا ہے، اسے مفاد ہوتے ہیں۔ اب جیسے ہندو اگر ہندو مذہب کو فالو کرتا ہے، اس لیے نہیں کہ اس کو اپنے مذہب کے برحق ہونے کا یقین ہے، اس لیے کہ اس کے باپ دادا اس کو فالو کرتے آئے ہیں، تو وہ اس کے لیے چھوڑنا مشکل ہے، قربانی دینی پڑتی ہے۔ تو اسلام میں بھی جو فرقے بنے ہوئے ہیں، جو باطل فرقے ہیں، اور دنیا میں جو مختلف مذاہب بنے ہوئے ہیں، تو اس لیے نہیں بنے ہوئے کہ اللہ کی طرف سے کلیریفیکیشن نہیں ہے، بلکہ اللہ نے تو ہدایت کو بہت واضح کر دیا۔ قد تبین الرشد من الغی، قرآن کہتا ہے گمراہی کا راستہ اور ہدایت کا راستہ بالکل دو الگ الگ راہیں ہیں، لیکن انسان اپنی مرضی سے گمراہی کو اختیار کرتا ہے۔ البتہ یہ بات میں ضرور یہاں کہوں گا کہ اسلام میں کچھ چیزیں، کچھ فرقے نہیں ہیں وہ، لیکن ان کو لوگوں نے فرقے کہہ دیا ہے، بالکل صحیح، تو فرقے کو سمجھنا چاہیے۔ جب رائے کا اختلاف ہوتا ہے نا قرآن و حدیث کے اندر رہتے ہوئے، تو اس اختلاف کو فرقہ نہیں کہا جاتا۔ جیسے مجتہدین میں جو اختلافات ہوئے ہیں، یہ فرقوں میں داخل نہیں ہیں، یہ صحابہ میں بھی تھے، ہاتھ یہاں باندھنا ہے، یہاں باندھنا ہے، باندھنا بھی ہے کہ نہیں باندھنا، رفع الیدین کرنا ہے نہیں کرنا، زور سے آمین آہستہ آمین، یہ وہ فرقہ واریت میں داخل نہیں ہے، یہ رائے کا اختلاف ہے۔ ایک نے ایک حدیث کو سامنے رکھ کے اس کو فالو کیا، دوسرے نے دوسری حدیث کو سامنے رکھ کے، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اختلاف تھا۔ اس میں کئی بار دلائل دے چکا ہوں کہ نبی نے
حکم دیا صحابہ کو کہ بنو قریظہ پہنچنے سے پہلے عصر کی نماز مت پڑھو، تو راستے میں نماز قضا ہونے لگی، صحابہ میں اختلاف ہو گیا. بعض نے کہا بھائی نبی کا مقصد یہ تھوڑی تھا کہ قضا کر دو، بعض نے کہا کہ نہیں بھائی مقصد جو بھی ہو ہم تو الفاظ کو دیکھیں گے، تو ہم نہیں پڑھ سکتے، قضا کریں گے ہم. تو کسی نے پڑھی کسی نے نہیں پڑھی. تو یہ کیا ہے، حدیث کو سمجھنے میں رائے کا اختلاف ہو رہا ہے. تو مجتہدین میں جو ائمہ میں جو اختلافات ہوتے ہیں نا، وہ بھی رائے کو سمجھنے میں ایک رائے کا اختلاف ہوتا ہے، وہ فرقہ واریت میں داخل نہیں ہے، بلکہ یہ تو اسلام کا ایک حسن ہے کہ اسلام نے یہ نہیں کہا کہ ہر کوئی بھی شخص اپنی رائے دوسرے پہ تھوپے. اگر اس کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے ایک مجتہد کو کہ اس حدیث کا یہ مطلب ہے تو ٹھیک ہے، آپ اس رائے کو فالو کریں. اگر اگلے کا خیال ہے کہ نہیں میرے رائے میں اس کا یہ مطلب ہے، تو براڈ مائنڈڈ بنانے کی بھی اسلام نے کوشش کی ہے نا، کہ یہ بھی ایک تھا کہ ایسا نہ ہو کہ ایک ہی رائے پہ لوگ اڑ جائیں. اور پھر اس سے اسلام میں ایک فلیکسیبلٹی پیدا ہوگی، لچک پیدا ہوگی کہ زمانے کے حساب سے اس میں اس کو ایڈجسٹ بھی کیا جا سکتا ہے. کہ ایک رائے ایک مجتہد کی تھی، تو اب ہم سمجھ رہے ہیں کہ اس زمانے میں وہ سوٹیبل رائے نہیں ہے، اس میں سوسائٹی کے حساب سے ہمیں چینجنگ کرنی پڑے گی، تو پھر اس میں دوسرے امام کے قول پہ فتویٰ دیا جا سکتا ہے. لیکن کچھ مسائل ایسے ہیں جو اجماعی ہیں، تو یہ بھی اسلام نے ہی انتظام کیا بھائی. کچھ مسائل کو اجماعی اور یقینی کر دیا کہ اس میں تبدیلی نہیں ہوگی. 5 نمازوں میں چینجنگ نہیں ہو سکتی، حج میں چینجنگ نہیں ہو سکتی، زنا کبھی بھی لیگل نہیں ہو سکتا، سود کبھی بھی حلال نہیں ہو سکتا، کسی میں بھی نہیں ہو سکتا. کچھ چیزیں اللہ نے رکھ دی ہیں کہ بھائی علماء اگر سمجھتے ہیں بھائی زمانہ چینج ہو گیا ہے تو اس کے حساب سے ہمیں اب اس میں چینجنگ کرنی پڑے گی، تو اس میں ہمارے پاس اختلاف کا ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اسی وجہ سے علماء نے کہا کہ اختلاف امتی رحمہ، یعنی اختلاف الامہ رحمہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو مسائل میں اختلاف ہوا یہ بھی ایک قسم کی رحمت ہے. تو ہمیں ایک اس میں ہم آسانی کے پہلو کو بھی لے سکتے ہیں. تو ہم علماء سے رجوع کریں، ہمارا کوئی بھی مسئلہ ہو تو ہم ان سے فوراً رجوع کریں. اچھا، اس سے علماء سے ہم یعنی ہم جنرلی اپنی مسجد میں امام سے مؤذن سے جو مسائل پوچھتے ہیں اس میں کنفیوژنز ہوتی ہیں کچھ، تو آئی تھنک بہتر یہ ہو کہ جو ایسے مسئلے ہوں علماء سے ڈائریکٹلی پوچھا جائے. دیکھیں جو صحیح علماء ہوتے ہیں نا، جو باقاعدہ سرٹیفائڈ ہوں، کسی پراپر ادارے سے فارغ ہوں. پاکستان میں تو کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہے ہی نہیں نا گورنمنٹ کی طرف سے، تو یہ تو جو بھی پتھر اٹھائیں مفتی نکلتا ہے یہاں پر. تو جو جس کی فیلڈ نہیں ہے وہ اس میں ایکسپرٹ بنا ہوا ہے. ایگزیکٹلی. آپ میڈیکل سائنس میں دیکھ لیں، ایسے ایسے لوگ گھسے ہوئے ہیں جن کے پاس کوئی کبھی MBBS کی شکل بھی نہیں دیکھی ہوگی، یعنی کورس کی شکل بھی نہیں دیکھی ہوگی، لیکن وہ ڈاکٹر نام کے ساتھ لکھ رہے ہیں. حکیموں میں بہت چورن بک رہا ہے، آپ کو پتہ ہے. ایسے ایسے لوگ، مجھے یاد ہے ایک دفعہ میرا پیٹ میں درد تھا، 8-10 سال پرانی بات ہے، اب تو میں بہت ہوشیار ہو گیا ہوں. تو پیٹ میرا 3-4 دن سے خراب تھا، تو راستے میں کوئی حکیم کا مطلب کھلا ہوا تھا، میں وہاں چلا گیا. میں نے کہا شاید کوئی حکیم صاحب ہو، اس میں پیٹ میں سنا ہے دیسی دوائیاں جو ہے زیادہ اثر کرتی ہیں. تو میں نے کہا پیٹ میرا ایسا خراب ہے. انہوں نے کہا کہ چیک ویک کیا گیا، یورک ایسڈ بڑھا ہوا ہے. تو میں نے کہا پیٹ خراب کا یورک ایسڈ سے کیا تعلق ہے؟ اچھا، اللہ کی قدرت، میں 2-4 دن پہلے یورک ایسڈ میں ٹیسٹ بھی کروا چکا تھا. تو میں نے کہا یورک ایسڈ تو میرا نارمل ہے، یہ رپورٹ دیکھیں آپ. تو کہ اصل میں یہ روزانہ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے. پھینکنے پر کوئی پابندی نہیں ہے پاکستان میں. میں نے کہا یار یہ منجن بیچ رہا ہے. تو اتنے آپ کو ہر گلی محلے میں مل جائیں گے. جہاں حکیم 2 نمبر بہت ہیں، ڈاکٹر 2 نمبر بہت ہیں، تو عالم مفتی کے نام پہ بھی 2 نمبر ہی بہت ہے. تو ریلائبل جو ادارے ہیں ہمارے، بڑے بڑے ادارے ہیں، دارالعلوم کرنگی، جامعۃ الرشید ہے، یا بنوری ٹاؤن ہے، یا جامعہ اشرفیہ وغیرہ جیسے، یا کوئی بھی کسی بھی ادارے کا، ہم ایک مسلک نہیں تھوپ رہے کسی کے اوپر. آپ کسی بھی مسلک کے ہیں تو اگر آپ کو ریلائبل ایک ادارہ ہونا چاہیے، اس کے فارغ التحصیل مفتی ہونے چاہیے، ان سے مسئلہ پوچھا جائے گا. ایک سوال یہ ہے کہ میں ایک مسلمان گھر میں پیدا ہوا، جی، بائی چوائس نہیں تھا، پیدا ہوا، لیکن اس کے بعد میں نے اسٹڈی کیا، قرآن شریف پڑھا. میں مانتا ہوں ساری چیزوں کو، اللہ تعالیٰ کو، حدیث کو، سب چیز. میرا نظریہ وہاں سے شروع ہوتا ہے کہ میں پیدا ہوا تھا. جی. اچھا، ساتھ رکھتے ہیں ایک ایسا شخص جو کسی اور ملک میں جو مسلمان نہیں ہے، وہ پیدا ہوا، اس کو اسلام کا نہیں پتہ، اس کی اپروچ نہیں ہے، اس کو اسلام کا کوئی بتانے والا نہیں ہے، لیکن یٹ وہ ایک اچھا انسان ہے، وہ خدمت کر رہا ہے، وہ آرفنیج چلا رہا ہے، فلانا کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، اور اس کو اسلام کا بتانے والا نہیں ہے. اب اس کو نہ بتانے والا، نہ کوئی وہی نازل ہو رہی ہے، نہ کچھ کو پوچھے. تو کیا ہم جو یہ پڑھتے ہیں کہ جی ہمیں جنت ملے گی اور اس کو دوزخ ملے گی، اس نے اتنی اچھائیاں کی اور اچھائیاں کرتے کرتے وہ مر گیا، تو اس پہ ہمارا مذہب آپ کے حساب سے کیا حکم دیتا ہے کہ مجھ جیسے آدمی کو جو گناہ بھی کر رہا ہے اور صرف اسلام گھر میں پیدا ہوا ہے تو میرے لیے سب اچھائیاں ہیں، اور اس کے لیے کیا ہے؟ دیکھیں، یہ تو قرآن کی واضح آیات ہیں، وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. ہم کسی کو عذاب اس وقت تک نہیں دیتے جب تک رسول نہ بھیج دیں. تو رسول بنفس نفیس جائیں یا رسول کی تعلیمات جائیں. اب رسول تو دنیا سے چلے گئے، اب رسول کی تعلیمات. تو جس شخص تک بھی دعوت نہیں پہنچی نا اسلام کی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس سے
قیامت کے دن سوال نہیں ہوگا اسلام کے بارے میں، کیونکہ یہ تو ایک ظلم ہے۔ اللہ نے کہا کہ ولا یظلم ربک احد، یظلم ربک احد، تیرا رب کسی پہ ظلم نہیں کرے گا۔ تو سوال یہ نہیں ہے کہ اسلام کے بارے میں سوال ہوگا یا نہیں ہوگا، وہ تو جب تک دعوت نہیں پہنچ جاتی پراپر طریقے سے اس وقت تک سوال اسلام کے بارے میں نہیں ہوگا۔ ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ اگر وہ کسی غلط مذہب کو فالو کر رہا تھا، جیسے پتھروں کو پوجتا تھا، وہ پتھروں کی عبادت کرتا تھا، تو یہ ایسی چیز نہیں ہے جس کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت ہو اس کے غلط ہونے کے لیے۔ اس کے بارے میں اس سے سوال ہوگا، اس کے بارے میں لازمی سوال ہوگا کہ تم نے کس بیس پر ان کو معبود بنایا، تمہارے پاس اس کے برحق ہونے کی کیا دلیل تھی۔ تو اسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو نہیں ہوگا، نبوت کے بارے میں تو نہیں ہوگا، لیکن اس کے بارے میں اس سے قیامت کے دن سوال ہوگا۔ حضرت آتے ہیں ایک ایسی چیز پہ جو آپ سے بہت زیادہ جڑی ہوئی ہے، جو آتے ہوئے سب کے دماغ میں چلتی ہے، وہ گھوم پھر کے آتی ہے چار شادی والی بات۔ اچھا میں ڈائریکٹلی چار شادی نہیں کر رہا یہ بات، وہ تو آپ اتنی جسٹیفیکیشن دے چکے ہیں کہ اسی کا میں اٹھا کے کاپی پیسٹ کر دوں تو آ جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ چار شادی میں مجھے سب نے، جتنی خواتینوں نے کہا کہ ہم فین بن جائیں گے، مفتی صاحب کے ہمیں یہ بتائیں کہ ہمارے حقوق کیا ہیں، کیا جتنی فالوئنگ ہے ہم نے میاں کو بھی خوش رکھنا ہے، ہم میاں ناراض نہ ہو ورنہ دوسری کے پاس چلا جائے گا، میاں ناراض نہ ہو، سب ہمارے پہ ڈالا جا رہا ہے، تو ہمارے حقوق کیا ہیں، ہم کس سے ایکسپیکٹ کریں؟ دیکھیں میاں ناراض نہ ہو تو دوسری کے پاس چلا جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ میاں ناراض ہو یا نہ ہو، آپ کی باری میں آپ ہی کے پاس آنا ہے، اس نے شریعت کا جو آرڈر ہے۔ بالکل دیکھیں چار شادیاں تو اسلام نے پرمیشن دی ہے نا، تو پھر اسلام کی پرمیشن کو آپ لے لیں اور جو حقوق اسلام نے عورت کو دیے ہیں وہ والے آپ نہ لیں، تو وہ پھر ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوگی نا۔ بالکل جب اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے تو عدل کی شرط تو لگائی ہے، تو عدل میں بنیادی طور پر چند چیزیں ہیں جو میں بتا دیتا ہوں۔ جس عورت سے بھی آپ نے نکاح کرنا ہے اس کو نان نفقہ دینا ہے، تو نان نفقے میں پراپر رہائش کا انتظام، جو دوسری زوجہ یا پہلی زوجہ سے الگ ہو۔ شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے کہ آپ دو بیویوں کو ان کی پرمیشن کے بغیر ایک ہی گھر میں رکھیں۔ یہ اگر وہ خود خوشی راضی ہیں دونوں تو ٹھیک ہے، ادروائز عورت مطالبہ کر سکتی ہے کہ مجھے آپ الگ گھر دیں۔ وہ ایک بیوی کو دوسری بیوی کے ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں تھیں تو 9 کے الگ الگ تھے، کسی گھر کا بھی دروازہ دوسرے گھر میں نہیں کھلتا تھا، بالکل سیپریٹ تھے وہ۔ تو سب سے پہلے ہے کہ ایک مناسب رہائش، جس کو اسٹینڈرڈ کی رہائش کہتے ہیں، مناسب میں ہر زمانہ اور عرف، اور پھر وہ لڑکی کسی اسٹینڈرڈ کی ہے، اس کے ماں باپ کہ ہاں اس کا رہنا کیسے تھا۔ مثال کے طور پر 3 طرح کے اسٹینڈرڈ فقہا نے بیان کیے۔ ایک وہ جو بہت مالدار لڑکیوں کا اسٹینڈرڈ ہوتا ہے، ایک جو بہت غریب کا ہوتا ہے، ایک جو درمیانے جس کو متوسط درجہ کہتے ہیں۔ تو جو بہت مالدار گھرانے کی لڑکیاں ہوتی ہیں ان کے گھر میں نوکر چاکر ہوتے ہیں کام کرنے کے لیے، وہ گھر میں خود کام نہیں کرتی۔ تو علماء نے یہ مسئلہ صدیوں پہلے جو فقہا نے کتابوں میں بیان کیا ہے کہ قرآن کہتا ہے عاشروہن بالمعروف، تو عرف کے مطابق ان سے معاملہ رکھو معروف طریقے سے۔ تو ہر لڑکی کا معروف جو ہے اسٹینڈرڈ دوسرے سے مختلف ہے۔ تو علماء نے بیان کیا کہ اگر آپ کی وائف کا ایسے گھر سے تعلق ہے جس میں لڑکیاں خود کام نہیں کرتی، گھر میں نوکر ہوتے ہیں، تو شوہر پہ یہ بھی لازم ہوگا کہ وہ اس کے لیے نوکر کا انتظام کرے۔ یعنی نان نفقے میں بھی نوکر بھی نان نفقے میں داخل ہوگا، یعنی نان نفقہ صرف روٹی پانی کو نہیں کہتے، آپ کو اس کا لائف اسٹائل مینٹین کرنا ہے، اس کا لائف اسٹائل مینٹین کرنا ہے۔ اگر ہاں اس کا لیونگ اسٹینڈرڈ جو تھا تو وہی آپ نے اسٹینڈرڈ مینٹین رکھنا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ گھر ہو اور پھر لباس ہو اور خوراک، یہ 3 چیزیں نان نفقہ کہلاتی ہیں۔ تو یہ اور پھر رات کی برابری، دن میں انسان کو 20 کام ہوتے ہیں، اس گھر میں بچے ہیں، کسی کی طبیعت خراب ہے، کسی کی اسکول چھوڑنا ہے، وہ دن میں برابری نہیں ہوتی، ممکن بھی نہیں ہے۔ تو رات میں برابری ضروری ہے۔ تو جتنی راتیں آپ ایک وائف کے ساتھ گزاریں گے اتنی ہی راتیں آپ نے ہر صورت میں دوسری وائف کے ساتھ گزارنی ہے۔ اچھا بعض صورتوں میں نا عورت کو فائدہ دوسری شادی کی صورت میں زیادہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کی ایک اکلوتی بیوی ہے، تو یہ شریعت میں لازم نہیں ہے کہ ڈیلی آپ رات اس کے پاس گزاریں، اخلاقاً تو ہے لیکن کوئی قانون نہیں ہے۔ لیکن جب آپ کی 2 ہوتی ہیں تو پھر آپ نے ایک کے ساتھ رات گزاری تو دوسری کے ساتھ گزارنا فرض ہو جائے گا آپ پر، یا تو دونوں کے ساتھ ہی نہ گزارتے، آپ نکل جاتے باہر ٹور پہ ٹھیک ہے نا۔ ایک کے ساتھ گزار دی ہے تو اسلام یہ کہتا ہے اب دوسری کے ساتھ بھی آپ نے رات گزارنی ہے۔ ایک کے ساتھ 6 راتیں گزاری ہیں تو اب وہ ڈائری میں آپ کو لکھنا پڑے گا کہ 6 اس کا بھی حق ہے، وہ آپ کے اوپر ایک قرض چڑھ گیا ہے۔ یہ اتنا امپورٹنٹ ہے یہ نقطہ۔ تو میرے ساتھ جو معاملہ ہے نا، میں نوٹ کرتا رہتا ہوں، میں گنتا رہتا ہوں، یعنی اتنے ہو گئے وہاں پر، اب اتنے وہاں لگانی ہے، یہ سارا جو ہے نا دماغ میں کھوپڑی میں چلتا رہتا ہے۔ میں جب سفر پہ جاتا ہوں تو مجھے پتہ ہوتا ہے کہ جب میں سفر سے واپس آؤں گا تو کس زوجہ کی باری سے اسٹارٹ ہوگا۔ کیا بات ہے! کیونکہ میں یہاں یہ والی باری رات یہاں میں نے گزاری تھی، تو اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں رات دوبارہ ادھر ہی آ جاؤں گا، وہ جو یعنی نمبر لگے ہوتے ہیں۔
تو یہ جو ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، پورا ایک سرکل ان تھا، سے زیادہ بیلنس تو کوئی کر ہی نہیں جی سکتا ہاں، نا۔ تو یہ بیلنس ضروری ہے، اور یہ بیلنس مرد کر سکتا ہے اگر وہ چاہے تو، کرتے نہیں ہیں تو وہ پھر ڈھیٹ ہوتے ہیں تو صحیح ہے؟ مطلب ان کے لیے بھی حکم ہے۔ ہاں لازمی ہے، اس کے بغیر آپ کے لیے حلال نہیں ہے نا۔ وہ ان خفتم اللہ تعدلوا، اللہ کہتے ہیں اگر تم عدل نہیں کر پاؤ گے تو پھر تمہارے لیے جائز نہیں ہے دوسری شادی۔ تو مردوں کو چاہیے کریں، اور یہ عدل بھی کریں اور شادیاں بھی کریں، عدل کا بہانہ بنا کے نہ شادیوں کو اگنور کریں نظر انداز، کیونکہ لڑکیوں کو ضرورت ہے اس کی، سوسائٹی کو ضرورت ہے۔ بہت سے مرد جن کے پاس پیسہ ہے، صحتیں ہیں، بہت کچھ اللہ نے دیا، وہ کہتے ہیں ہمیں ضرورت نہیں ہے دوسری کی۔ میں کہتا ہوں یار آپ کو ضرورت نہیں ہے، کسی اور کو ہے۔ خواتین کو ضرورت ہے۔ وہ دھکے کھا رہی ہیں، آپ دیکھیں لڑکیاں گاڑیوں میں بھر بھر کے جا رہی ہیں اور فیکٹریوں میں بوتلوں کے ڈھکن لگا رہی ہیں، یہ ان کی جاب ہے، اور ان کے جذبات سے کھیلا جاتا ہے، پھر ان کی غربت سے ناجائز فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ جن کو اللہ نے گنجائش دی ان کے لیے کیا مشکل ہے؟ تو کرنا چاہیے یہ کام، اور پھر اس طرح سے عدل بھی کرنا چاہیے۔ عدل ضروری ہے۔ یہ جو آپ نے کہا کہ فیکٹری میں جا رہی ہیں، اس طرح کئی خواتین شادی کے بعد بھی کام کر رہی ہیں۔ ایک سوال آیا تھا کہ جو وہ کما رہی ہیں، کیا وہ اپنے سسرال یا شوہر کو دینا ان پہ لازم ہے؟ دیکھیں، مرد کی ذمہ داری ہے، عورت کتنی ہی مالدار کیوں نہ ہو، یہ عجیب مسئلہ ہے کہ اس کی ٹوٹلی ذمہ داری اس کے ہسبینڈ پر ہے، شوہر پر ہے، چاہے مالدار ہو کچھ بھی ہو۔ اچھا بچہ اگر مالدار ہے نا تو اس کا نان نفقہ کسی پر نہیں ہے، اس کے ہی پیسوں سے اس پہ خرچ کیا جائے گا۔ لیکن بیوی کا معاملہ ایسا ہے اسلام میں کہ وہ کتنی مالدار ہو پھر بھی اس کا اپنا خرچہ شوہر کے ذمہ ہے۔ یعنی آپ کی وائف کو کروڑوں روپے ابا سے مل گئے، پورا گھر مل گیا، پھر بھی گھر پرووائڈ کرنا شوہر کے ذمہ ہے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے جو اسلام نے عورت کو ایک حق دیا ہے۔ تو عورت جو کما رہی ہے اس کی کمائی میں کسی کا بھی حق نہیں ہے۔ البتہ شوہر کو یہ رائٹ ہے کہ وہ اس کو کمانے سے روک سکتا ہے، وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ گھر میں رہو، آپ نہیں کماؤ۔ بالکل صحیح۔ تو اگر وہ کہتی ہے نہیں میں نے کمانا ہے، تو پھر شوہر کہہ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ میری پرمیشن کے بغیر کمانے کے لیے جا رہی ہو تو پھر میں آپ کا نان نفقہ نہیں اٹھاؤں گا۔ یعنی شوہر کے ذمہ نان نفقہ تو ہے، لیکن شوہر کو بھی تو اللہ نے ایک فائدہ دیا ہے نا کہ پھر آپ کی پرمیشن کے بغیر وہ نہیں جا سکتی۔ لیکن پرمیشن سے جا رہی ہے تو پرمیشن سے جا رہی ہے آپ کا نہیں ہے، پھر آپ کا آپ کو اس پہ کوئی حق نہیں ہے، آپ کے گھر والوں کا بھی نہیں ہے۔ اور ہماری ایک غیرت کے بھی خلاف ہے نا، بالکل، کہ ساس کا خرچہ بہو کیوں اٹھا رہی ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں یہ سارا ہماری سوسائٹی میں 2-3 شادیوں کے رواج نہ ہونے کا نتیجہ ہے، کیونکہ لڑکی کو پتہ ہے کہ میں اگر یہ سب نہیں کروں گی تو مجھے ڈیورس ہو جائے گی، اس سے بھی جاؤں گی میں۔ جب 2-3 شادیوں کا رواج ہوگا سوسائٹی میں تو لڑکیوں کی مانگ اتنی بڑھ جائے گی، سپلائی اینڈ ڈیمانڈ ہے نا بھائی۔ اللہ تعالیٰ یہ بات خوب اچھی طرح سے سمجھیے، اللہ نے مرد کو 4 شادیوں کی ترغیب دی، لیکن لڑکیوں کا ریشو اتنا نہیں زیادہ ہے کہ ایک کے مقابلے میں 4 لڑکیاں پیدا ہو رہی ہیں، تقریباً برابر ہی ہے نا جی۔ اب آپ مجھے ایک بات بتائیں، میں ایک تھوڑی نامناسب سی مثال ہے، بعض مثالیں نامناسب ہوتی ہیں لیکن وہ بہت سمجھنے میں بہت آسانی ہوتی ہے۔ ہم سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم سب کا 4 گلاس پانی پینے کا دل چاہ رہا ہے، اور گلاس ہم یہاں 10 افراد ہیں اور گلاس 10 رکھے ہوئے ہیں یا 11 رکھے ہوئے ہیں، اور ہر شخص کی خواہش ہے کہ میں 4 گلاس پانی پیوں، تو اس سے ہر ایک کو 4 گلاس نہیں ملیں گے، ایک ایک گلاس کی ویلیو بہت بڑھ جائے گی، یعنی گلاسوں پہ لڑائیاں شروع ہو جائیں گی، ٹھیک ہے نا؟ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی۔ ہاں، تو جو کمزور ہوگا نا اس کے ہاتھ میں 1 گلاس بھی نہیں آئے گا، اور میرا خیال ہے 4 گلاس آپ لے کے آپ کی صحت اچھی ہے، جو زیادہ کامیاب ہوگا نکل جائے گا۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جس سوسائٹی میں 4 شادیوں کا رواج ہوتا ہے وہاں یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ ہر شخص 4 شادیاں کر لے، ممکن نہیں ہے، کیونکہ شادی آپ کے اکیلے کی چاہت سے نہیں ہوگی، سامنے والی بھی تو راضی ہو نا، وہ آپ کی دوسری بیوی بننے پہ کیوں راضی ہوگی؟ وہ کہے گی جب مجھے کمارا مل رہا ہے تو میں آپ کی سیکنڈ وائف کیوں بنوں؟ ہوگا یہ کہ سپلائی کے مقابلے میں ڈیمانڈ بڑھ جائے گی، تو ڈیمانڈ بڑھنے سے فائدہ یہ ہوگا کسی عورت کو ڈیورس ہوگی یا وہ بیوہ ہوگی تو بہت سارے مرد اس کی طرف نکاح کا پیغام بھیجیں گے، جیسے کہ صحابہ کے دور میں ہوتا تھا۔ قرآن کے الفاظ آپ دیکھو کہ اگر کوئی عورت بیوہ ہو جائے، سورہ بقرہ کی آیات ہیں کہ اگر کوئی عورت بیوہ ہو جائے تو تم فوراً نکاح کا پیغام نہ بھیجو، عدت گزرنے کا انتظار کرو۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، پھر اللہ کہہ رہے ہیں اللہ کو معلوم ہے کہ تم سے یہ صبر نہیں ہوگا، علم اللہ انکم ستذکروہن ولکن لا تواعدوہن۔ کوئی عورت بیوہ ہوگی، تم عدت گزرنے تک انتظار نہیں کر پاؤ گے، تم پیغام بھیجو گے، تم سے صبر نہیں ہوگا، تو لہذا گول مول پیغام بھیج سکتے ہو۔ یہ بھی ہے۔ تو اب سوچیں اس سوسائٹی میں ہماری سوسائٹی میں کیا فرق ہے کہ وہاں کوئی عورت بیوہ ہو رہی ہے تو اتنے رشتے آ رہے ہیں اس کے لیے کہ اللہ کہہ رہے ہیں ہمیں پتہ ہے تم صبر نہیں کر پاؤ گے، تو اس لیے عدت کے دوران بھی گول مول طریقے سے بات کر سکتے، ڈائریکٹ نہیں کریں گے، ڈائریکٹ نہیں کرنا۔
اور ہماری سوسائٹی میں کوئی عورت بیوہ ہو رہی ہے تو وہ یا طلاق ہو رہی ہے تو وہ اخباروں میں اشتہارات دے دے کہ اس کی شادیاں ہو رہی ہیں, اور ملک 8ویں سے یعنی میٹرک پاس اور 8ویں کے بھگوڑے مل رہے ہیں اس کو, صحیح ہے نا, پی ایچ ڈی لڑکیوں کو. تو یہی بات ہے کہ ڈیمانڈ کم ہونے سے جو ویلیو ہے نا وہ کم ہو گئی ہے. تو یہ جو لڑکیاں جو اپنے سسرالوں کو پال رہی ہیں, ان کو پتہ ہے ہم نے ڈیورس لی تو اس سے بھی جائیں گی. اگر سوسائٹی میں 2-3 شادیوں کا رواج ہو گیا تو ان کی طلب سوسائٹی میں اتنی بڑھ جائے گی کہ ان کو پتہ ہے ادھر طلاق لی, ادھر 100 لوگ کھڑے ہوں گے ہم سے پیغام, نکاح کا پیغام بھیجنے کے لیے, اس سے اچھا ملے گا, اس جیسا نہیں, اس سے اچھا ملے گا ہمیں. تو یہ اسلام کو اگر آپ اسٹڈی کریں نا, اسلام کو صحیح معنی میں سمجھیں تو اسلام کا آلٹرنیٹ کوئی بھی نہیں ہے بھائی, کوئی مذہب نہیں ہے, کوئی نہیں. تو اسلام نے 4 شادیوں کی ترغیب قطعاً اس لیے نہیں دی ہے کہ ہر مرد 4 کر لے گا, یہ پاسبل ہی نہیں ہے, یہ ممکن ہی نہیں ہے. اتنی عورتیں کبھی بھی پیدا نہیں ہوئی ہیں, ٹھیک ہے نا, نبی کے دور میں بھی نہیں تھی, ہر آدمی کرتا, بلکہ اس دور میں تو مردوں کا ریشو زیادہ تھا. تو یہ صرف اس لیے کہ عورت کو اچھے سے اچھا رشتہ مل جائے. مرد روڈ ناپتے پھریں, یعنی وہ مرد جن کے سے ایک بھی, بہت سے مرد ایسے ہوتے ہیں جن کے کوئی عورت اکلوتی بیوی بننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتی, وہ نااہل ہوتے ہیں. بالکل, تو وہ ٹھیک ہے, وہ گھومتے رہیں ایسے ہی. لیکن ایک اور چیز آپ کے جو بیان میں آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ پہلی کی سے ہمیں اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کتنی سچائی ہے؟ نہیں, یہ تو ضرورت نہیں کا لفظ کے بجائے یوں کہ شریعت میں لازم نہیں ہے. نہیں ہے لازم. دیکھیں اگر کر جاؤ آپ کے بیان میں, دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اسلام دین فطرت ہے. اگر اسلام یہ کہتا ہے نا کہ پہلی بیوی کی اجازت لینا ضروری ہے, تو بیوی اجازت دے کے بھی پچھتاتی, نہ دے کے بھی پچھتاتی. وہ نہیں دیتی اجازت, مرد کہتا ہے تم نے میری زندگی برباد کی ہے, میں آج زنا کر رہا ہوں تمہاری وجہ سے کر رہا ہوں, تم نے پرمیشن نہیں دی, مجھے یہ ہو رہا ہے, تو اس سے بھی جھگڑے ہوتے. اور اگر وہ پرمیشن دیتی تو یہ اس کی غیرت کے خلاف تھا کہ وہ اپنے شوہر کی شرکت کو برداشت کرے. کل مرد کہہ سکتا تھا کہ تم نے مجھے پرمیشن دی ہے, جو ٹینشن تو اب جو ٹینشن ہے میں اٹھا رہا ہوں, یہ تو تم نے بھی تو دی ہے نا, تم بھی میرے ساتھ شریک ہو. تو اللہ نے اس معاملے میں عورت کو انوالو ہی نہیں کیا, اس کو یہ ٹینشن ہی دی ہے کہ یہ کر یہ اپنی اس میں دم ہے تو کر لے. ورنہ مرد کرتے ہیں, وہ سارا نزلہ اس پہ ڈالتے ہیں کہ تم نے ہی تو بولا تھا, تم نے ہی تو کیا تھا. وہ پرمیشن نہیں دے تو بھی وہ بدنام ہوتی ہے کہ آج میں برائیوں میں لگا ہوں, تم نے منع کیا تھا. اللہ نے کہا اس کے منع کرنے نہ کرنے کا کوئی شرعی اعتبار نہیں ہے. عورت نیچرلی وہ سوکن کو نہیں پسند کرتی, تو اس کی فطرت یہ ہے کہ وہ منع کرے. آپ میں دم ہے تو آپ کر کے بتا دیں. یہ جملہ ویٹ کر رہا تھا, آپ میں دم ہے تو کر جائیں. رکشوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے تب پڑھے تو پاس کر, ورنہ برداشت کر لے, پھر پیچھے ہی چلتا رہے آرام سے. اچھا, ابھی ہم ایک سوال آیا تھا جو تجارت پہ آپ خود بھی وابستہ ہیں. پہلے تو بلکہ آپ سے شروع کرتا ہوں, اس کو میں جوڑ دوں گا اس سے کہ آپ کے جو لائف سٹائل ہے, ہم آپ کو دیکھتے ہیں آپ کے پاس گاڑی بھی ہے. سب سے پہلے جو مخالفین ہیں وہاں سے یہ آتا ہے کہ یار مولوی کے پاس وہ اچھا نہیں پہن سکتا, اس کا گاڑی کیوں ہے, تو اس کا مطلب کچھ نہ کچھ 2 نمبر کر رہا ہوگا. معذرت کے ساتھ اس طرح لوگ لگاتے ہیں. تو کیا مفتی کا, ایک ایسے عالم دین کا حق نہیں ہے کہ کاروبار کرے؟ آپ بھی کاروباری ہیں, آپ کا غالباً شہد کا, آپ کا اگر اسٹارٹ ہے تو شہد سے تھا, اور اب آپ ریئل اسٹیٹ سے ہیں غالباً. تو آپ اس کو کس طرح بیلنس کرتے ہیں, اس کا کیا جواب دیتے ہیں؟ یہ جو نہیں, اس کا جواب یہی ہے کہ یعنی پیسہ ہر ایک کے لیے جائز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف, طاقتور مومن اللہ کو کمزور سے زیادہ محبوب ہے. تو علماء نے اس میں لکھا ہے کہ اس میں صرف جسمانی طاقت نہیں ہے, اکنومیکلی آپ مضبوط ہوں یا علم کی طاقت آپ کے پاس ہو, تو یہ ہر لحاظ سے, کیونکہ جو پاورفل آدمی ہوتا ہے وہ زیادہ کام کر سکتا ہے بنسبت ایک کمزور شخص کے. یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دولت کیوں نہیں رکھی؟ نبی تو گدھے کی سواری کرتے تھے اور پیون زدہ کپڑے پہنتے تھے. اس پہ لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ جب آپ سنت کرتے ہیں صبح و شام, تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا لائف اسٹائل کیوں نہیں ہے آپ کا؟ اس کا میں بار بار جواب دے چکا ہوں. دیکھیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ احکام ایسے اللہ نے دیے ہیں جو نبی کے ساتھ خاص تھے کسی خاص حکمت سے. اس میں امت کو نبی کو فالو کرنے کا حکم نہیں ہے, یہ خوب سمجھ لیں. جیسے نبی نے 9 بیویاں رکھی ہیں, مجھے اور آپ کو اجازت نہیں ہے 9 رکھنے کی, یہ حکم تھا نبی کے ساتھ خاص. نبی صلی اللہ علیہ وسلم 24 گھنٹے کے روزے رکھتے تھے, ہمیں اجازت نہیں ہے 24 گھنٹے کا روزہ رکھنے, ہمیں غروب آفتاب ہوتے ہی روزہ کھولنے کی اجازت ہے. 24 گھنٹے کا روزہ ہمیں رکھنے کی اجازت نہیں ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر مہر کے بھی نکاح کی اجازت تھی, ہم بغیر مہر کے نکاح نہیں کر سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودی یا عیسائی عورت سے نکاح نہیں کر سکتے تھے, ہمیں اجازت ہے ہم یہودی یا عیسائی عورت سے نکاح کر سکتے ہیں. تو کچھ احکام اللہ نے نبی کے ساتھ خاص رکھے ہیں. تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے جس زندگی کو پسند کیا, اور نبی نے بھی اپنے لیے, نبی کی چاہت پہ ہی اللہ نے پسند کیا, وہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دولت آئی مگر آپ نے رکھی نہیں ہے.
اس میں بہت ساری حکمتیں تھیں. کل کوئی غیر مسلم اعتراض کر سکتا تھا کہ اصل میں انہوں نے یہ دولت یا شہرت کے لیے یہ کیا ہے, دولت یا حکومت کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو کیونکہ آپ آخری نبی ہیں, لاسٹ میسنجر آف گاڈ ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کا لائف اسٹائل ایسا رکھا, جو نبی نے کی حدیث میں آتا ہے نا, حبیب الی النساء والطیب, دنیا کی چیزوں میں صرف نکاح کی کثرت اور خوشبو مجھے محبوب ہے, باقی کچھ بھی محبوب نہیں ہے. تو آپ کا بوریا, بستر اور وہ جو گدڑی اتنا سادہ تھا کہ آج کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے دولت کے لیے نبوت کا اعلان کیا ہے. نکاح میں تو مصلحتیں تھیں نا, اس میں تو بہت اہم مصلحتیں تھیں, وہ تو کئی بار میں بتا چکا ہوں, اس کو ریپیٹ کرنے کا موقع نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پیسہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صبح آیا تو شام ہونے سے پہلے آپ نے صدقہ کیا, شام آیا تو صبح ہونے سے پہلے سارا صدقہ کر دیا. تو آپ نے رکھی نہیں ہے دولت. جب دولت رکھی نہیں ہے تو استعمال کیسے کرتے؟ تو یا تو کوئی اتنا بڑا ظرف کرے کہ رکھے ہی نہیں, لیکن اگر آپ رکھتے ہیں تو پھر حدیث میں آتا ہے ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ. جب پیسہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, وہ تمہارے لباس اور پوشاک اور خوراک سے جھلکنا چاہیے, وہ نظر آنا چاہیے, کیونکہ یہ کنجوسی ہے. ایک صحابی آئے نبی کی خدمت میں, ان کے پراگندہ بال, پرانے کپڑے. آپ نے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں دولت نہیں دی ہے؟ فرمایا ہاں دی ہے. تو فرمایا یہ دولت پھر تمہارے لباس سے کیوں نہیں جھلک رہی ہے, کیوں غریبوں والے کپڑے پہنے ہوئے تم نے؟ تو اسلام میں دو چیزیں ہیں, یا تو آپ پیسہ رکھیں ہی نہیں, صبح آیا تو شام تک صدقہ کر دیں, حضور کو فالو کریں, کچھ ہے ہی نہیں آپ کے پاس پھر فاقہ کریں آپ, یا آپ نے رکھنا ہے تو پھر وہ آپ کے لباس پوشاک سے جھلکنا چاہیے. تو یا تو میرا اتنا بڑا ظرف ہو کہ صبح دولت آئی میں نے ساری اڑا دی اور پھر شام کو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے کھانے کو. تو یہ بھی رکھنے کی ہمیں اجازت نہیں دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, ایسا ظرف رکھنے کی. اس کی بھی ہمیں حدیث میں مثالیں ملتی ہیں کہ ہمیں جو حکم دیا گیا ہے وہ نارمل طریقے سے زندگی گزارنے کا حکم دیا گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خاصیت تھی کہ اللہ نے آپ کے لیے اس طرز حیات کو پسند کیا, ورنہ سلیمان علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر تھے. اگر دولت رکھنے پر پابندی ہوتی تو سلیمان علیہ السلام پر بھی پابندی ہوتی. وہاں تو اتنا لگژری لائف اسٹائل تھا سلیمان علیہ السلام کا, وہ بھی اللہ کے محبوب پیغمبر تھے. قرآن ان کی بھی تعریفیں کرتا ہے کہ ان کا عالی شان تخت تھا, ہیرے جواہرات سے جڑا ہوا ان کا وہ تھا, تاج تھا, بالکل, اور بہت ہی لگژری. وہ ملکہ سبا کو جب بلایا ہے اور اپنا محل دکھایا ہے تو ملکہ سبا وہ سمجھی کہ یہ جو فرش ہے نا, یہ شاید تالاب ہے پانی کا. تو انہوں نے کہا یہ تالاب نہیں ہے, یہ شیشے کا فرش ہے. یعنی اتنا سلیمان علیہ السلام نے اپنا جو محل بنایا تھا نا, وہ اتنا خوبصورت محل تھا کہ وہ لگ رہا تھا کوئی سوئمنگ پول ہے, یعنی پانی کی لہریں ایسے چل رہی تھیں, حالانکہ وہ شیشے تھے. تو کیا ضرورت تھی, وہ بھی ایک جھونپڑا سا رکھ لیتے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو اس سے غرض نہیں ہے کہ آپ دولت رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے. اللہ کو اس سے غرض ہے کہ آپ اعمال جو شریعت نے ہمیں حکام دیے ان کو فالو کرنے کے نہیں کر رہے. وہ امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دولت رکھنے سے منع کیا ہوتا پھر حضرت عثمان کو بھی منع کرتے, آپ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو بھی منع کرتے, مغیرہ ابن شعبہ کو بھی منع کرتے. ہم نے جامع الرشید میں اس پہ تحقیق کی تھی کہ حضرت ابو بکر اور دیگر اصحاب کے جو اثاثے تھے وہ کتنے تھے. تو حضرت عثمان اور عبد الرحمن ابن عوف ان کے اربوں روپے کے اثاثے تھے اس زمانے میں, جو یعنی اگر چاندی جو تھی اس کو آج کے لحاظ سے کیلکولیٹ کیا جائے. تو اسلام میں ایسا نہیں ہے بالکل, یہ دماغ سے نکال دینا چاہیے کہ آپ کو اللہ نے پیسہ دیا تو آپ گاڑی نہیں رکھ سکتے, آپ گھر نہیں بنا سکتے اچھا, آپ کھا نہیں سکتے اچھا. یہ بالکل ایک ایسی چیز ہے جو اسلام کے کھاتے میں زبردستی ڈالی جا رہی ہے. بلکہ نبی نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام, اسلام میں رہبانیت نہیں ہے جو عیسائیوں میں تھی, جنگلوں میں نکل جاؤ. اور پھر بھی اگر کسی کی سمجھ میں نہ آئے نا تو کچھ دلائل الزامی ہوتے ہیں. الزامی کا مطلب یہ کہ ٹھیک ہے ہم آپ کی دلیل کو مان لیتے ہیں کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا لائف اسٹائل ہونا چاہیے, تو پھر اس میں تو گندم بھی نہیں ہے, اس میں تو جو ہے, اور وہ بھی ایک وقت کا فاقہ ہے, 24 گھنٹے میں ایک دفعہ کھانا ہے. پھر اس میں تو کرائے کا بھی, جو آپ کا صرف ایک کمرہ تھا اتنا چھوٹا سا, جس میں امی عائشہ فرماتی ہیں جب نبی سجدہ کرتے تو میں اپنے پاؤں کو سمیٹ دیتی تھی. تو پھر تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے کہ آپ ماش کی دال یا مسور کی دال کھائیں, پھر تو آپ جو ہے نا ستو پھانکیں اور گدھے کی سواری کریں. ظاہر ہے یہ پاسبل نہیں ہے آج کے دور اور میں, یہ اسلام کی تعلیمات بھی نہیں ہے. اسلام 1400 سال کے لیے. کوئی غیر مسلم جب یہ دیکھے گا کہ ان کے مذہب میں گدھے کی سواری ہے اور پیون زدہ کپڑے ہیں اور ستو پھانکنا ہے, کیا آئے گا, تو وہ آئے گا ہی نہیں. تو اسلامی سلطنتیں جو پوری دنیا میں پھیلی ہیں اور مسلمانوں نے حکومتیں کی ہیں, فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ, اللہ کہتے ہیں اسلام اور فطرت ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. تو یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز حیات تھا یہ نبی کی خاصیت تھی, اس میں ہمیں نبی کو فالو کرنے کا حکم نہیں ہے. جیسے 9 بیویاں رکھنے میں فالو کرنے کا حکم نہیں ہے, 24 گھنٹے کے روزے رکھنے میں فالو کرنے کا حکم نہیں ہے. تو یہ بعض مصلحتوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے اس طرز زندگی کو خود سیلیکٹ کیا تھا. تو اسلام کا
آرڈر نہیں ہے یہ. جو عدالت ہے اس سے خلا وغیرہ کا آپ کہتے ہیں صحیح نہیں ہے. جی سوال یہ آتا ہے جو ہمارے پاس بھی آیا وہ یہ آتا ہے کہ اگر ایک شوہر ظلم کر رہا ہے، ظالم ہے، نشئی ہے، تو عورت اس سے چھٹکارا حاصل کیسے ہاں کرے گی؟ دیکھیں، اگر وہ نشئی ہے، ظلم کر رہا ہے، تو پھر ظلم کی بعض نوعیتیں ایسی ہیں کہ اس میں پہلے تو عورت کوشش کرے گی مرد کو طلاق پر راضی کرے اور لالچ دے کے راضی کرے، کسی بھی طرح سے راضی کرے. اس کو نہیں ہوتا تو پھر ظلم کی بعض نوعیتیں ایسی ہیں، اس میں عدالت تنسیخ نکاح کر سکتی ہے. میں نے جو کہا ہے نا کہ عدالت کا خلا معتبر نہیں ہے، وہ نارملی عدالتیں نے خواتین کو مکمل اسی طرح ڈیورس کا حق دے دیا جیسے مرد کے پاس ہے. تو کوئی بھی خاتون جاتی ہے میں نے نہیں رہنا شوہر کے پاس، تو کورٹ اسے خلا پکڑا دیتی ہے. یہ اسلام میں کالعدم ہے. یہ تو یہود و نصارہ کے ہاں بھی نہیں تھا ایسے. کسی بھی آسمانی مذہب میں عورت کو کبھی بھی ڈیورس کا حق نہیں دیا گیا ہے، ہمیشہ مرد کو دیا گیا ہے نکاح ختم کرنے کا حق. ورنہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں اور میاں بیوی میں کوئی فرق باقی رہتا نہیں ہے. بالکل، جب چاہو دونوں میں سے کوئی بھی بریک اپ کر سکتا ہے. تو عورت کے پاس آنے کا حق ہے، جانے کا حق نہیں ہے. اسپیسیفک چند صورتوں کے کہ وہ نشئی ظلم کر رہا ہے، اس کے بیسک حقوق ادا نہیں کر رہا، وہ ایک الگ بات ہے. نارملی عورت کے پاس یہ حق نہیں ہے. ہاں وہ یہ حق ضرور ہے خلا. اچھا لوگ کہتے ہیں پھر خلا کا حق شریعت نے عورت کو دیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب سمجھیں. جب ہم کہتے ہیں نا اسلام نے عورت کو خلا کا حق دیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام جب دنیا میں آیا تو جتنے بھی مذاہب تھے آسمانی مذاہب، ان میں عورت کے پاس سرے سے نکاح ختم کرنے کے مطالبے کا بھی حق نہیں تھا. اس کو برا سمجھا جاتا تھا. ہم آج بھی جاہلوں میں ایسا ہی ہے کہ کوئی بھی وجہ ہے جس کی وجہ سے عورت کو شوہر سے بے حد نفرت ہو گئی ہے تو یہ بھی برا سمجھا جاتا ہے کہ اپنے شوہر سے ڈیورس مانگے وہ. تو اسلام نے یہ کہا کہ نہیں، اگر کوئی معقول ریزن ہے، یعنی حقوق ادا ہو رہے ہیں، اس کے باوجود بھی کوئی معقول ریزن ہے تو عورت شوہر سے ڈیورس کا مطالبہ کر سکتی ہے. اس کو لالچ اگر شرافت سے دے دے تو اچھی بات ہے، نہیں تو لالچ دے سکتی ہے کہ مہر واپس لے لو یا اس سے بھی زیادہ رقم دے کے. تو یہ مطالبہ غلط نہیں ہے، یہ غیرت کے خلاف نہیں ہے. جیسے بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ جمیلہ بنت ثابت رضی اللہ عنہا نبی کے پاس آئیں، عرض کیا یا رسول اللہ میرے شوہر جو ثابت ہیں ان میں نہ دین میں کوئی مجھے اعتراض ہے نہ اخلاق پہ اعتراض ہے، لیکن بی من الجمال ما ترى، میں انتہائی خوبصورت عورت ہوں اور آپ جانتے ہیں، اور جو میرے شوہر ہیں وہ قد میں چھوٹے ہیں، رنگ میں انتہائی سے آئیں، تو میرا ان کے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا. تو اب دیکھیں شوہر ظالم نہیں تھا، شوہر ظالم نہیں تھے. وہ مان رہی ہیں کہ بھائی کوئی اعتراض نہیں ہے، میرے حقوق ادا کر رہے ہیں، کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن شکل و صورت کے لحاظ سے کوئی میچنگ نہیں ہے، بہت زیادہ فرق ہے. اکرہ الکفر فی الاسلام، میں اگر ان کے ساتھ رہوں گی مجھے شوہر سے محبت نہیں ہے، میں ان کے حقوق نہیں ادا کر سکتی، تو یہ ایک طرح کا کفر ہے، یہ کافروں والا کام ہے. تو میں اسلام بھی مسلم بھی ہوں اور کافروں والے کام کروں، مجھ سے نہیں ہوگا. تو ایسے موقع پہ زمانہ جاہلیت میں تو شاید اس کو بہت برا سمجھا جاتا کہ دیکھو بے وفا عورت ہے. بالکل. تو نبی نے ان کے اس پہ ان کو کوئی تانا نہیں دیا کہ ٹھیک ہے ان کے تمہارے شوہر کو بلاتا ہوں. ان کو راضی کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بھئی نہیں رہنا چاہتی ہیں تم، اپنا باغ تم نے مہر میں دیا تھا واپس لے کے ان کو طلاق دے دو. تو یہ اول خلع فی الاسلام ہے بخاری میں، کہ اسلام میں سب سے پہلے خلا یہ ہے. تو اس میں ان کے شوہر نے ہی ڈیورس دی ہے. تو خلا کا حق کا مطلب یہ ہے کہ مجبوری کے وقت اگر عورت کو کسی بھی وجہ سے شوہر سے نفرت ہو گئی ہے تو وہ ڈیورس کا مطالبہ کر سکتی ہے. تو اس عمل کو خلا کہا جاتا ہے کہ اپنی جان چھڑانا چاہ رہی ہے وہ. تو یہ مطالبہ غلط نہیں ہے. شوہر دے دے تو ٹھیک ہے، نہیں دے تو پھر اسی کے ساتھ رہنا پڑے گا، کیونکہ حق بہرحال اسی کا ہے چھوڑنے کا، تو پھر اس کے ساتھ رہنا پڑے گا اس کو. تو مشورہ تو یہی دیا جائے گا کہ چھوڑ دو یار جب نہیں رہنا چاہتی. لیکن ایسا نہیں ہے، نبی سے بڑھ کر کون ہوگا؟ تو نبی نے بھی خود نکاح ختم نہیں کیا ہے. نبی نے ان کے شوہر کو کہا کہ چھوڑ دو ان کو اور یہ لے لو اپنا جو ہے نا مہر واپس لے لو. تو اور شادی بھی نئی ہوئی تھی نا، یعنی بغیر دیکھے شادی ہوئی تھی. اب یہاں تو کیا ہو رہا ہے 10 سال کے بعد خواتین خلا میں جا رہی ہیں کہ مجھے منع کے ابا پسند نہیں آ رہے، سچا پیار نہیں ملا. تو جو ہے کورٹ کہتی ہے ٹھیک ہے جی نکلو. ایسا نہیں ہے. تو ہم کہتے ہیں کسی بھی مرحلے میں اگر اس کو شوہر نہیں سمجھ میں آ رہا تو وہ مطالبہ کر سکتی ہے، مطالبہ پورا کر دے ٹھیک ہے، نہیں کرے تو بس اسی کے ساتھ رہے. ہاں بلا وجہ شوہر سے مطالبہ کرنا یہ حرام ہے، عادت بنا لی. یہ مطالبہ حدیث میں اس پہ وعید نازل ہوئی ہے. بلا وجہ کا مطلب میں وہی کہ بھائی ایک شوہر بدلنے کا شوق ہے. تو یہاں تو ایک پھر بھی معقول ریزن تھی نا، شکل و صورت میں بہت زیادہ ڈفرینس تھا، یہ بھی ایک معقول وجہ ہو سکتی ہے. یہ وجہ ہے نا، یہ ہے بہت زیادہ ڈفرینس. عورت کے پاس یہ رائٹ ہے. رائٹ کا مطلب مطالبہ کر سکتی ہے اور کورٹ شوہر کو سمجھا بھی سکتی ہے، خاندان والے بھی سمجھا سکتے ہیں چھوڑ دے بھائی. ہم نے 99% کیسز میں دیکھا ہے کہ جب شوہر کو سمجھایا جاتا ہے، کورٹ کی طرف سے دباؤ ڈالا جائے، وہ چھوڑ دیتا ہے. لیکن کورٹ دباؤ ہی نہیں ڈالتی ہے نا، کورٹ کا تو کام ہے کسی کی بیوی جائے کورٹ پکڑا دیتی ہے لے بھائی. تو ہم کہتے ہیں جج اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے، دوسروں کی بیویوں کو طلاق نہیں دے سکتا. اگر کورٹ نے ایسے خلا پکڑا دیا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے،
خاتون اگر اس بیس پہ آگے شادی کرے گی وہ زنا ہوگا، حرام ہوگا، ناجائز ہوگا، اس کو اجازت نہیں ہے اس بہت کی۔ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اور مہر جیسے آپ نے ذکر کیا، جو مہر لوگ معاف کراتے ہیں یا مہر نہیں دے پاتے اور عورت کا انتقال ہو گیا، وہ مہر کس کے پاس جائے گا؟ اگر مہر نہیں دیا اور انتقال ہو گیا تو بیوی کے وارثوں کے پاس جائے گا وہ کون ہے؟ اولاد کی صورت میں 25% ہوتا ہے، اگر اولاد نہ ہو تو آدھا ہوتا ہے، تو اس مہر میں سے 25% شوہر رکھ لے، باقی اپنی بیوی کے بیٹے اور بیٹیوں کو اور ان کی بیوی کے جو والدین ہیں ان کا اس وراثت میں حصہ ہے، ان کو ڈیوائڈ ان کو دیا جائے گا۔ اچھا حضرت، تھوڑا سا ٹاپک دوسری طرف لے کے جاتے ہیں کہ ہماری یہاں قربانی جو ہے وہ یہ ہے کہ 10 لاکھ کا میں نے جانور لانا ہے، 10 لاکھ میں 4 جانور بھی آ سکتے ہیں، میں نے سب سے بڑا لانا ہے، اور جو مہنگائی ہو گئی ہے مڈل کلاس کی پہنچ سے دور ہوتی جا رہی ہے، افورڈ نہیں ہو سکتی۔ اب وہ جو بچے ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یار برابر میں 10 لاکھ کا جانور آ رہا ہے، 20 لاکھ کا آ رہا ہے۔ ہمارے یہاں یہ صرف میں نے دیکھا ہے میجورٹی کراچی میں ہے، یہ پاکستان میں بھی پورے میں نہیں ہے، اور دنیا بھر میں تو ہے ہی نہیں۔ قربانی فار دا سیک آف قربانی کی جاتی ہے، ہمارے یہاں فار دا سیک آف دکھاوا ہے۔ آپ اس کے لیے کیا کہتے ہیں، کیونکہ آپ کے اتنے فالوورز ہیں، تو آپ اس پہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں اس میں نا ہر شخص کی حالت، مالی حالت دوسرے سے مختلف ہے۔ ارب پتی آدمی کے لیے 10 لاکھ کا جانور ایسے ہے جیسے غریب کے لیے 10 روپے، ٹرو۔ تو اس کو یہ کہنا کہ ایک دکھلاوا کر رہا ہے، یہ میرا خیال ہے زیادتی ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ ہم ایک اصول اور ضابطہ تو بیان کر سکتے ہیں کہ دکھلاوے کے لیے قربانی جائز نہیں ہے، لیکن کون دکھلاوا کر رہا ہے کون نہیں کر رہا یہ دل کی حالت ہے۔ ایک غریب آدمی اگر 10 لاکھ کا جانور لاتا ہے تو اس کو تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ دکھلاوا کر رہے، تمہاری اوقات کیا ہے، تمہارے پاس کھانے کو نہیں ہے اور تم ایک ہی دن میں 10 لاکھ کا جانور لے آتے ہو، تو اس کو تو شاید میں یہ کہوں، یہ ایک درمیانے متوسط درجے کا آدمی 10 لاکھ کا جانور لا اکثر رہا کرتے ہیں۔ ہو، اس کو تو ہم یہ کہیں گے کہ یار تمہاری اوقات ہے نہیں اور تم کل لوگوں سے قرضے مانگتے پھرو گے، تو یہ تو پھر اسراف میں داخل ہو جائے گا۔ اسراف کا مطلب یعنی اپنی اوقات سے زیادہ۔ لیکن ایک کروڑ پتی آدمی، زرداری صاحب اگر 10 لاکھ کا جانور لا رہے ہیں ٹھیک ہے، تو پھر اس کو کہنا دکھلاوا تو جو ہے یہ زیادتی ہو جائے گی۔ تو دکھلاوا دل کی بات ہے، اور اس میں جو ایک درمیانے درجے کے متوسط آمدن والے لوگ ہیں ان کو 10-10 لاکھ کے جانور نہیں لینے چاہیے، بلکہ جو غریب لوگ ہیں ان کو بھی اتنا مہنگا، اول تو غریب پہ قربانی ہے ہی نہیں، لیکن اگر وہ قربانی کر رہا ہے تو بھائی نارمل ایک جانور لے آؤ آپ۔ بلکہ فقہا نے تو یہاں تک بیان کیا ہے کہ جو غریب لوگ ہیں اگر وہ قربانی کرتے ہیں اور ان کے خاندان بڑا ہے تو ان کو تو یہ چاہیے کہ ایسا جانور لیں جس میں گوشت زیادہ ہو، ٹھیک ہے نا، اور پھر وہ 1/3 صدقہ بھی بے شک نہ کریں۔ اچھا۔ کیونکہ ہو سکتا ہے ان کے غریب بچوں کو، رشتہ داروں کو سارا سال گوشت کھانے کو نہ ملتا ہو، تو اپنے ہی فیملی میں رکھیں وہ، تاکہ پہلے اپنے بچوں کا حق ہے، یوز کر سکتے ہیں وہ پہلے اپنے بچوں کا حق ہے۔ ٹھیک ہے۔ بعض دفعہ غریب آدمی جانور لے کر آتا ہے، 1/3 صدقہ کر دیتا ہے، وہ بچے کہتے ہیں ابا ہمیں سال میں آج گوشت کھانے کو ملا تھا، فریز کر دیتے، کھاتے رہیں وہ۔ تو اپنے بچوں کو پہلے اس میں ترجیح دینی چاہیے۔ ہاں جو مالدار لوگ ہیں جو وہ تو پورا بانٹ دیتے ہیں۔ جی ہاں، پورا بانٹنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا یہ بڑا کلیئر کریں، یہ کہتے ہیں نا بھائی میرے پاس جو اللہ نے دیا مجھے نہیں رکھنا، میں پورا بانٹ دیا، یہ غلط ہے، بالکل غلط ہے، 100% غلط ہے۔ بعض لوگ قربانی کا پورا گوشت بانٹ دیتے ہیں، یہ غلط اس لیے ہے کہ دیکھیں بقرعید کے دنوں میں نا روزہ رکھنا حرام ہے۔ کیوں حرام ہے؟ اللہ کی طرف سے ضیافت ہے، اللہ نے کی طرف سے یہ میزبانی ہے، تو آپ یہ نہ دیکھیں کہ میں پورے سال گوشت کھاتا ہوں۔ یہ ایسے ہی آپ کے والد نے بڑی محبت سے آپ کے لیے یا والدہ نے آپ کے لیے کچھ پکایا، والدہ آپ کی غریب ہیں، آپ کروڑ پتی ہو، امیر ہو، والدہ نے دسترخوان لگایا آپ کے لیے، پرانے زمانے کی وہ انڈیا کی کڑی اور کھنڈیاں پکا دیں، آپ نے کہا میں تو روز پیزا برگر کھاتا ہوں، میں یہ پکوڑا کیوں کھاؤں؟ تو آپ کی ماں کو غصہ آئے گا کہ بیٹا یہ تکبر ہے، یہ جو ہے نا اپنی یہ کہیں اور جا کے دکھانا، تو میں نے جو تمہارے لیے بنایا اس میں دو نوالے تمہیں لینے پڑیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب یہ ضیافت ہے تو آپ کتنے ہی کروڑ پتی ہیں، آپ پورے سال گوشت کھاتے ہیں، اللہ کو بھی پتہ ہے، تو آج اللہ کے کہنے پہ کھا لیں۔ تو یہ پورا گوشت نہیں صدقہ کرنا چاہیے، کچھ اپنے لیے رکھنا چاہیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بقرعید کو جب تک قربانی کا گوشت آنا جاتا تھا اس وقت تک کچھ کھاتے نہیں تھے۔ بھئی اللہ کی طرف سے ضیافت ہے تو ہم اللہ کے سامنے عاجزی ظاہر کرنی ہے کہ اللہ ہم تو آپ کی دعوت کے محتاج ہیں، اب ہم روزہ بھی نہیں رکھیں گے چاہے پورے سال روزہ رکھنے کا معمول ہو، اور ہم کچھ کھائیں گے بھی نہیں، ہم تو اس سے ہی ابتدا کریں گے۔ تو اللہ کے سامنے نا اپنی تواضع کو ظاہر کرنا چاہیے، اس کو جو ہے نا رغبت کے ساتھ کھائیں۔ بھائی ویسے تو پورے سال کھاتے رہتے ہیں، آج ہمیں کون کھلا رہا ہے؟ آج اللہ کھلا رہا ہے۔ تو اللہ نے وہ ایام تشریق کے روزے حرام کر دیے کہ تاکہ ایسا نہ ہو تم روزہ رکھ لو اور گوشت نہ کھا سکو، اسی وجہ سے۔ تو مالداروں کو چاہیے ٹھیک ہے صدقہ بھی کریں لیکن خود بھی کھائیں، اس میں سے رج کے کھائیں جی۔ اور گوشت تو ایسی چیز ہے جو اس میں کاربوہائیڈریٹ نہیں ہوتا، آپ کو موٹاپا نہیں بڑھائے گی وہ، اللہ سے بہت پیٹ بھر کے پراٹھے رج کے کھانے سے نقصان ہوگا، پیٹ بھر کے کھانے سے، اور جو ہے مٹھائیاں کھانے سے نقصان۔ اسلام کی تہواروں میں مٹھائیاں نہیں ہیں، اسلام کے تہواروں میں گوشت ہے تاکہ موٹاپا نہ ہو۔ تو آپ دیکھیں کہ یعنی گوشت سے تو بہت فائدہ ہوتا ہے صحت کو،
اور یہ تو بہت فریش میٹ ہوتا ہے, فریش گوشت ہوتا ہے, اور اللہ کی طرف سے ضیافت ہے. ہاں جو دل ول کے پیشنٹ ہیں وہ ذرا ڈاکٹر کے مشورے سے کھائیں. میرے پاس کتنا پیسہ گھر پہ پڑا ہو میرے پہ قربانی لازم ہے؟ دیکھیں اس میں 52.5 تولہ چاندی اپنے تمام ضروری ایکسپنسز نکال کے, یعنی آپ نے 52.5 تولہ چاندی کی آج کل مجھے نہیں پتہ کیا قیمت چل رہی ہے, گوگل پہ سرچ کیا جا سکتا ہے, 1 لاکھ 1.5 لاکھ تک جو بھی میرا خیال ایسا ہوگا. تو آپ کے جو بھی آپ کے اوپر بل ڈیوز ہیں وہ سب نکال کے, یعنی آپ کے گیس بجلی کا بل ہیں اور جو آپ کا راشن پانی مہینے کا آنا ہے, وہ سارے خرچے آپ نکال کے, اگر آپ کے پاس اتنی اماؤنٹ بچ رہی ہے, قرضہ ورضہ بھی نکال کے تو اتنی اماؤنٹ بچ رہی ہے, یا ایسی کوئی پراپرٹی آپ کے پاس ہے جو استعمال میں نہیں ہے, تو اس کی ویلیو ظاہر ہے پراپرٹی 1.5 لاکھ سے زیادہ ہی کی ویلیو ہوگی اس کی, تو ایسے لوگوں پہ قربانی لازم ہے. اچھا, خواتین پہ عام طور پہ قربانی لازم ہوتی ہے ہماری سوسائٹی میں, مردوں پہ کم ہوتی ہے کیونکہ ان کے پاس گولڈ ہوتا ہے, تو اس لیے ہماری سوسائٹی میں خواتین زیادہ مالدار ہوتی ہیں. اور دوسرا یہ بتائیں حضرت کہ میرے گھر پہ 5 لوگ ممبرز ہیں, ہم جو بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ 5 ہیں تو 5 حصے گائے میں 5 کی قربانی الگ ہوتی ہے, اس کی نہیں, جو گھر میں مالدار ہے اس پر قربانی لازم ہے. مطلب میں 1 حصہ لوں, میری بھی حیثیت نہیں, میں 1 حصہ لوں, سب کی قربانی ہو گئی؟ یہ اختلافی مسئلہ ہے. امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے جو بھی مالدار ہے سب پہ قربانی لازم ہے, اور ان کی دلیل یہ حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلانا, جس کے پاس بھی قربانی کی گنجائش اور قربانی نہ کرے تو ہماری عیدگاہ میں نہ آئے وہ. تو انہوں نے کہا کہ اس میں ایسا نہیں ملتا کہ ہمیں کوئی ایک کی طرف سے کافی ہو, کہ یہ تو ہے کہ جس پر بھی واجب ہے, اور عبادات میں ویسے بھی ایک کی عبادت دوسرے کی طرف سے کافی نہیں ہوتی. لیکن بعض اسلاف کا یہ بھی قول ہے کہ گھر کے سربراہ پہ لازم ہے, باقیوں پہ نہیں ہے. تو دونوں, میں نے بتایا جب دونوں طرف دلائل ہوتے ہیں تو مسئلے میں اختلاف ہوتا ہے, تو پھر اس میں ایک فقہ وہ فالو کریں. تو کیونکہ بر صغیر میں, ترکی میں اور بہت سارے دنیا کے علاقوں میں فقہ حنفی رائج ہے, تو پھر اس میں یہی ہے کہ جو بھی مالدار ہے اس پر قربانی لازم ہے. ہاں نابالغ پر نہیں ہے, چاہے کتنا ہی مالدار ہو, اگر نابالغ ہیں, اور جو بالغ ہیں تو پیسہ ہے تو ہیں, بے روزگار ہیں پیسہ نہیں ہے تو نہیں. ان کا پیسہ کیسے کاؤنٹ ہوتا ہے؟ ان کا پیسہ بھی ایسے کاؤنٹ ہوتا ہے کہ نہیں پڑھ رہے ہیں تو پھر ان کی کوئی سورس آف انکم ہی نہیں ہے. سورس آف انکم نہیں ہے نا, بلوغت کا اس سے تعلق نہیں ہے. بلوغت کا تعلق, اب اگر 20 سال پہ پڑھ ہی رہا ہے, 21 سال کا بھی پڑھ رہا ہے, نہیں اس پر لازم تو لازم نہیں ہے. تو میاں بیوی پہ لازم ہوگی, آٹومیٹکلی ہوگی. ہاں بچوں پہ نہیں ہوگی, اگر ان کے پاس اپنا کوئی پیسہ نہیں ہے. اپنا کوئی پیسہ نہ ہو, انہیریٹڈ ہوتا ہے کہ جی, جب تک ظاہر ہے جاب نہیں لگتی تو بچوں کے پاس ہوتا نہیں ہے پیسہ. لیکن جاب لگی ہے تو اس میں وہ جاب میں بھی پھر اتنے پیسے بچے ہوئے ہوں ان کے پاس, اگین وہی, اگر وہ خرچ ہو رہے ہیں تو نہیں ہے اتنے پیسے, بقرعید والے دن بچے ہوئے ہوں ان کے پاس. تو خواتین پر اس لیے کہ ان کے پاس گولڈ ہوتا ہے عام طور پہ. گھر میں 2 حصے بھی ہو جائیں نا تو کافی, ایک شوہر اور ایک بیوی, سب بچوں کی طرف سے نہیں ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ سب کی یار سب کی نہیں, یہ کوئی ضروری نہیں ہے, کیونکہ مڈل کلاس میں یہ بہت دیکھا جاتا ہے. نہیں یہ ضروری نہیں ہے, لوگ اس چکر میں چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم پہ اتنی قربانی آئیں گی, ڈر جاتے ہیں نا, خوف. اب تو ویسے ہی ڈر کم ہے کہ 10 لاکھ کا جانور ہو گیا ہے. جی ایک صاحب جن کی بیٹیاں ہیں, مطلب میری رشتہ دار ان کی بیٹیاں ہیں, جب ان کی اپنی ڈیتھ ہوتی ہے تو جو ان کی جائیداد ہے وہ ان پہ ڈائریکٹلی انہیریٹ نہیں ہوتی, وہ ان کے اگر بھائی زندہ ہیں ان کے تھرو ان کو دی جاتی ہے. نہیں ایسا کچھ نہیں ہے. دیکھیں میں تو شریعت کا مسئلہ بتاؤں گا, جس کی ڈیتھ ہو گئی تو اگر بیٹا نہیں ہے اس کا, صرف بیٹیاں نہیں ہیں, تو 2/3 یعنی 66% بیٹیوں کو ملے گا. ٹھیک ہے. اور 12.5% جو ہے وہ بیوہ کو ملے گا ان صاحب کی, اور اگر والدین ہیں تو باقی پھر والد اور والدہ میں جائے گا, اور اگر والدین نہیں ہے تو پھر جو تھوڑا بہت بچے گا وہ بھائیوں میں جائے گا, بھائی بہنوں میں, جو مرحوم ہیں ان کے بھائی بہنوں میں. تو ایسا کچھ نہیں ہے کہ وہ ان کے بھائی کو تو ملے گی نہیں نا, وہ تو وارث ہی نہیں ہے نا. Exactly. تو جب بیٹیاں ہیں تو بیٹیاں کو اور بیوہ کو دیا جائے گا, اور مرحوم کے اگر والدین بھی ہیں تو ان کا بھی حصہ ہوگا اگر کچھ بچتا ہے. اگر والد ہیں تو پھر تو بھائیوں کو نہیں جائے گا, اگر والد نہیں ہے تو پھر جو مرحوم کے جو بچے گا وہ مرحوم کے بھائی. وہ کتنا پرسنٹ ہے؟ دیکھیں 66.6% بیٹیوں کا حصہ, بیٹیاں گئی 12.5% بیوہ کا حصہ نکل گیا, 78 تقریباً. اور اگر والدہ ہیں تو 6واں حصہ, یعنی ٹوٹل کو 6 پہ ڈیوائڈ کریں گے وہ والدہ کا. ٹھیک ہے. اور نہیں ہے والدین اکثر نہیں ہوتے تو وہ لازم ہے وہ جانا ادھر. پھر جو پھر بچے گا پھر وہ مرحوم کے جو بھائی اور بہنیں ہیں ان میں ڈیوائڈ ہوگا, لیکن وہ بہت تھوڑا ہی ہوتا ہے, لیکن ہے شریعت میں. جی ہے. اس کے علاوہ شریعت کچھ نہیں کہہ رہی اس پہ کوئی نہیں ہے کہ بیٹیاں ادھر سے جا کے مانگ رہی ہیں, اب ان کے آپس میں جھگڑا ہے. نہیں اگر اس کا بھائی لا یہ غلط اگر بنا ہوا ہو تو مجھے نہیں پتا, اس کا وہ وکیل بتائیں گے آپ کو. شریعت میں نہیں, میں تو لازمی کورٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ سعودی عرب میں ایسا ہوتا ہے کہ میت کو جیسے ہی دفن کرتے ہیں نا, کورٹ انوالو ہوتی ہے, گورنمنٹ انوالو ہوتی ہے کہ ان کے سارے اثاثے لے کر آؤ, اور وہ گورنمنٹ کی سربراہی میں ڈیوائڈ کیا. ہمارے یہاں تو 20-20, 30-30 سال گزر جاتے ہیں, پتہ ہی نہیں ہوتا. سعودی عرب میں اس پہ بہت سخت لا ہے, وہ فوراً ان کے وارثوں کی تفصیل, ان کے پاس تو ریکارڈ بہت مضبوط گرفت ہے وہاں حکومت کی, تو وہ 1-1 روپیہ بھی دائیں سے بائیں نہیں ہوتا. ہمارے یہاں تو
بیٹی نابالغ ہے بچوں کا بہت زبردست ان کا جو پیسہ ہے سیکیور ہوتا ہے. ہمارے یہاں تو وہ جو پاورفل ہوتا ہے وہ کھا پی ہمارے تو اکثر جو سننے میں آتا ہے جو خیر پڑھو لکھوں میں بیٹیوں کو کم تو ہو گیا، ملتا ہی نہیں ہے. وہی میں بھی کہہ رہا ہوں، بیٹیوں کو تو ملتا ہی نہیں. وہ تو لا چاچے مامے بھائی یہ سب بڑپ کر جاتے ہیں. بیٹیاں بعض دفعہ شرم سے مانگ بھی نہیں رہی ہوتی ہیں، وہ غیرت کے تانے اتنے ہوتے ہیں، بس وہ اوپر سے کہہ رہی ہوتی ہیں معاف ہے ہماری طرف سے. بہت جہالت ہے ہمارے. یہ جہالت کی وجہ سے اس میں شریعت بڑی کلیئر ہے. شریعت بہت کلیئر ہے. اور وراثت کے بارے میں تو اللہ کا الگ سے حکم ہے، لا یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، کہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم عورت کے مال کو کھا جاؤ. اس میں یہ آیت نازل ہی وراثت کے بارے میں ہوئی ہے کہ کیونکہ وہ کمزور ہوتی ہے، بھائی ہڑپ کر جاتے ہیں، بہنوں کو ملتی نہیں ہے وراثت. تو یہ تو اللہ نے الگ سے عورت کے لیے وراثت کے حکام نازل کیے ہیں کہ عورت کا مال، تم ویسے بھی کسی کا مال کھانا حرام ہے، اور بہنوں کا یا اپنی جو بھتیجیاں وغیرہ ہیں ان کا تو اور زیادہ حرام اللہ نے قرار دیے سورہ النساء میں. فلسطین کا معاملہ چل رہا ہے جو اب بہت زیادہ ہاٹ ہوا ہے. اچھا، یہ لینڈ کا بھی ہے، ریلیجس بھی ہم کہتے ہیں جو بھی. تو فلسطین کا جو معاملہ ہے اس پہ خاص طور پہ پاکستان میں ایک بہت چیز آگے، ہمارے مظاہرے بھی ہو رہے ہیں، ہم اپنی سڑکیں بھی بند کر رہے ہیں. اچھا، ہم کہتے ہیں کہ جی فلانا پروڈکٹس بائک آؤٹ بھی کر دو، لوکل یوز کرو. اس میں کتنی سچائی ہے، کیا ہمارے فرائض ہیں؟ کیونکہ ہم خود ایک ایسی قوم ہے، ہم سوائے ہمارے نیوکلیئر پاور ہونے کے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے تو پاورز ہی نہیں ہے. لیکن ہم پہ سب سے زیادہ توقع کی جاتی ہے کہ پاکستان جائے اور بمباری کر دے. ہم خود اپنی فوج سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جا کے بمباری کر دو. لیکن ہماری بھی کچھ رولز اینڈ ریگولیشن ہیں، ہم نے اس کو فالو کرنا ہے. اور اسی طریقے سے کچھ پروڈکٹس جو ہم بائک آؤٹ کرتے ہیں تو ہم اپنے لوکل پروڈکٹس کو جب ہائی لائٹ کر رہے ہیں تو وہ مہنگائی کر رہے ہیں. اس پہ کلیئر کوئی لوکل ڈیفائن کریں. پروڈکٹس والوں کو چاہیے نا کہ اس سے ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں، کچھ انسان کے بچے بنیں. ٹھیک ہے نا، تو کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ باقی دیکھیں یہ کہ ہم جا کے اسرائیل پہ حملہ کر دیں تو پاکستان کی، میں تو کوئی گورنمنٹ کا کوئی نمائندہ نہیں ہوں جو میں یہ بات کروں. ابھی میں آپ کو پتہ ہی ہوگا، میرا یو ایس اے ریسنٹلی دورہ ہوا. یو ایس اے میں جتنے احتجاج ہو رہا ہے نا، جتنا فلسطینیوں کے حق میں مظاہرے ہو رہے ہیں، شاید اسلامی ملکوں میں نہیں ہو رہے. وہ بہت پاورفل پیسفل ہو رہے ہیں. لیکن گرفتاریاں ہو رہی ہیں وہاں، یونیورسٹیوں سے لڑکوں کو لڑکیوں کو پکڑ کے جیل میں بند کر رہے ہیں، پھر ان کے کیس ہوتے ہیں. تو بہت ہی پرزور مظاہرے ہو رہے ہیں. تو ہمارے ہاں بھی اس پر میرا خیال ہے نکلنا چاہیے ہمیں. اور جو ہمارے ظاہر سیاسی لیڈروں کی آواز پہ پبلک نکلتی ہے، یہ ایک الگ فیلڈ ہے. ہر فیلڈ کے ماہرین ہوتے ہیں نا، جو پبلک اکٹھا کرنا، انفلوئنسر، دھرنے کرنا، انفلوئنس گورنمنٹ پہ ڈالنا یا بین الاقوامی سطح پہ ایک وہ کریٹ کرنا ایک اپنا ایک اثر کو، یہ سیاسی لوگوں کا کام ہوتا ہے. تو ان کی میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ گورنمنٹ پہ بھی دباؤ ڈالیں اور فوج پہ بھی دباؤ ڈالیں کہ بھئی آپ بھرپور طریقے سے فلسطینیوں کے حق میں آواز اٹھائیں. تو ہم یہی کر سکتے ہیں جو ہمارے اختیار میں ہے. باقی یہ جو کہا ہے کہ ایٹم بم کیوں نہیں پھوڑ دیتے وہاں جا کے، تو یہ باتیں بند کمرے میں بیٹھ کے تو بڑے آسان ہوتی ہیں کہ ہم حملہ کیوں نہیں کر دیتے. پاکستان کی اس وقت حالت یہ ہے کہ وہی بھینس والا لطیفہ اکثر میں سناتا ہوں نا کہ جو ہے ایک شخص کی بھینس جو ہے اس کو قبض ہوا تھا، تو حکیم کے پاس گیا. حکیم صاحب نے جمال گوٹا، ایک دست کی ایک مشہور دوا ہے، تو حکیم صاحب نے بہت زیادہ بڑی مقدار میں کہا کہ یہ پائپ میں رکھ کے نا پھونک مارنا اور بھینس کے منہ میں یہ جمال گوٹا اتار دینا. تو حکیم صاحب کا خیال تب تک بھینس کا قبض دور ہو گیا ہوگا. تو گاؤں والوں نے بتایا کہ وہ تو بندہ مر رہا ہے، بستر مرگ پر ہے. حکیم صاحب عیادت کے لیے گئے، اس کو تو موشن لگے ہوئے تھے، مر رہا تھا. حکیم صاحب نے کہا یار تم نے پائپ بھینس کے منہ میں رکھا؟ ہاں جی رکھا. جمال گوٹا ڈالا؟ ہاں جی ڈالا. پھونک ماری؟ کہہ رہے ہیں بھینس نے پہلے مار دی تھی پھونک. تو ہماری جو جتنے ہم پاورفل ہیں، اس سے جتنی ہماری طاقت ہے اس سے اگر ہم آگے بڑھیں گے تو ایسا نہ ہو کہ یہ بھی غزہ سے زیادہ یہاں کے حالات خراب ہو جائیں اور یہیں کی عوام چیخے گی چلائے گی. تو وہ مطالبہ کرنا چاہیے جو ہم افورڈ کر سکیں. اس وقت جو ہے چند اسلامی کنٹریز ہیں جن میں پاکستان بھی ہے جو کسی حد تک اسرائیل کے اگینسٹ ہے اور کسی حد تک فلسطین کا ساتھ دے رہا ہے. اور یہ صرف عوامی سطح پہ نہیں، گورنمنٹ لیول پہ بھی ساتھ دے رہا ہے. تو لیکن زیادہ دینا چاہیے ساتھ. اور اس یعنی ہمارے جو سول حکومتیں ہیں یا جو ہماری آرمی ہے ان پہ دباؤ ڈالنا چاہیے کہ آپ اور زیادہ اس میں مدد کریں. جتنی آپ کر رہے ہیں یہ کافی نہیں ہے، اور زیادہ کریں. یہاں سے چندہ بہت ہو رہا ہے الحمدللہ ان کے لیے. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ چندہ سارا جا رہا ہے؟ اس میں بھی 2 نمبری بہت ہو رہی ہے. دیکھیں، میں پاکٹ ویلفیئر ٹرسٹ ہے اور کچھ ایسے ٹرسٹ ہیں جو پہنچا رہے ہیں، ان کی میں ذمہ داری لے سکتا ہوں. انہوں نے بیت المقدس میں دسترخوان لگایا ہے، وہیں کے لوگوں کو ہائر کیا ہے جو غزہ کے اندر مدد پہنچا رہے ہیں. اچھا. تو اور بھی ٹرسٹ کر رہے ہوں گے، مجھے نہیں پتا ان کا، لیکن یہ ٹرسٹ تو میں پرسنلی جانتا ہوں ان لوگوں کو. آپ اون کرتے ہیں؟ جی بالکل اون کرتا ہوں میں.
تو کوئی بھی جس پر آپ کو اعتماد ہو، اب ہم تو جا تو سکتے نہیں ہیں نا وہاں پہ، یہ مسئلہ ہے. تو اب جو ہم کر سکتے ہیں ہم وہ کریں، جو نہیں کر سکتے اس میں ہم کیا، یعنی اس میں ہم دعا ہی کر ہم سکتے نظر تو رکھیں نا، ہم ایسے ہی بانٹ دیں. ہیں. نظر ایک رکھنا آدمی چندہ کرنے دروازے پہ آیا ہے کہ ہم، یہ تو 100% غلط ہے. دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی ڈیزاسٹر ہوتا ہے نا، اس میں فراڈیوں کے بڑے چانسز زیادہ ہیں. بہت زیادہ نہیں، آج بہت تک مزے ہو جاتے ہیں. آج تک سیلاب کے ہم اس چندے دے رہے ہیں. سیلاب کے نام پہ جو چندہ خوری ہوئی ہے نا، جی. ہم جب گئے تو بعض ٹرسٹ بڑے فراڈی ہیں، صحیح نا، بعض ٹرسٹ ایسے ہیں جب ہم گئے تو دیکھا ہے تو کچھ بندہ ہی نہیں ان کا. اکثر بلکہ میں کہوں گا تو پاکستان میں تو بلیک منی کو وائٹ کرنے کے لیے ٹرسٹ بنایا جاتا ہے. بعض ٹرسٹ ہیں بڑے ڈرامے بازیاں کر رہے ہیں اور کام ان کا دھیلے کا بھی نہیں ہے، شو بازیاں بہت ہیں. ہمارا فرض ہے نظر رکھنا. ہمارا فرض ہے نظر رکھنا. جو آپ کو ریلائبل ٹرسٹ لگیں، جن کو آپ دیکھو قریب سے جا کے، ان کے سسٹم کو دیکھو، سفر کرو. آپ اپنا پیسہ اگر پھینکنا ہی ہے تو یار ایسے نالے میں پھینک دو آپ، تو ہماری یہ ذمہ داری ہے. اب میں کراچی کی، ٹپکلی کراچی کے 2 سوال پوچھوں گا. ایک جس پہ آپ اکثر ذکر، ایک جگہ میں نے سنا بھی تھا، ایک جو یہ قتل عام ہو رہا ہے کراچی کے نوجوانوں کا، آپ نے بڑے سختی سے اس پہ ایک بات بولی تھی، میں دوبارہ رپیٹ کرواؤں گا. ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہم دوسری طرف یہ بھی سنتے ہیں کہ ہم لوگوں کو جو 2 نمبر بندہ ہے، میں کسی پہ پوائنٹ کر کے نہیں کہہ رہا، لیکن لا کے ان کو کھانے بھی کھلا رہے ہیں. اس پہ کیا ہمیں رولز کیا فالو کرنے چاہیے کہ کس طریقے سے کراچی کا بچہ بھی دیکھیں، محفوظ یہ رہے؟ جو کھلا ڈلا کھانے کی دسترخوان لگ رہے ہیں، میں کسی ٹرسٹ کی نیت پہ شک نہیں کر رہا. ہو سکتا ہے ان کی اچھی نیت ہو تاکہ غریبوں کو کھانا ملے، ان کی نیتوں پہ شک نہیں ہے، لیکن اس کا نقصان بہت زیادہ ہو رہا ہے. اپاہج بن رہے ہیں لوگ. ایک انٹرویو بھی آپ نے دیکھا ہوگا، ملتان سے کوئی ڈاکو پکڑا گیا تھا، جی، اس نے کہا میں وائرل ہوا دسترخوان میں کھانا کھا رہا ہوں. اب جو کھنالے والے ہیں ان کی نیت صحیح ہوگی، ان کی ہم نیتوں پہ شک نہیں کرتے، دل کے حالات اللہ ہی جانتے ہیں، وہ اچھی نیت سے ہی کھلا رہے ہوں گے. لیکن میں اس رائے سے متفق نہیں ہوں کہ کراچی میں کو غریب کی ماں کہا جاتا ہے. میں نے صدر میں دیکھا ہے، لوگ ٹھنڈے پانی کا کولر لے کے بیٹھے ہوتے ہیں. پانی لیا نلکے سے، کولر میں ایک برف ڈال دی، اور اسی کو ہم جب ایس ایم سائنس کالج میں جایا کرتے 2-2 روپے کا گلاس بیچ کے سینکڑوں روپے کما لیتے تھے ایک دن میں لوگ. تو یہاں کمانے کے غریب کے پاس بہت سارے ذرائع ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اگر اس طرح کھلے عام دسترخوان لگے گا تو لوگ اپاہج بنیں گے. بھوک ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو روزگار کی طرف لے کے جاتی ہے. تو اب چور اچکے ڈاکو وہ کھانا کھا رہے ہیں اور پھر وہ فارغ ہوتے ہیں، پھر کہتے ہیں چلو یار بندوق اٹھاؤ، کوئی دیکھو کسی کو لوٹو. میں اس رائے سے بہرحال متفق نہیں ہوں. جو بہت ہی غریب علاقے ہیں، تھر میں جائیں، وہاں میرا خیال ہے اگر ہم خوراک تقسیم کریں وہ سمجھ میں آتا ہے. اور بھی بہت سے اندرون سندھ، بلوچستان میں ایسے ایسے علاقے میں نے دیکھے، آپ یہ کہتا ہے یار ان لوگوں کی آمدن 5-5 ہزار روپے منتھلی، اس میں وہ کیسے ان صحراؤں میں گزارا کر رہے ہیں. تو ان کو خوراک تقسیم کرنے کا کوئی سیٹ اپ ہو، اس میں خرچہ زیادہ ہوگا لیکن جیسے کہتے ہیں نا ٹھا کر کے کسی مستحق تک پہنچے گا، وہ صحیح ثواب ہے. وہ صحیح ثواب ہے. میرا خیال ہے ان جگہوں کو ہمیں فوکس کرنا. پیٹ بھرو کا پیٹ بھر رہے ہیں. ہاں، یہاں کھلے عام دسترخوان میری رائے میں یہ ٹھیک نہیں ہے. اس سے چوریاں اور یہ سب ڈکیتیاں بڑھیں گی. کراچی ایک ہب بن چکا ہے ڈاکوؤں کا کہ ٹھیک ہے جی آؤ کھانا پینا ملے گا. ان کے لیے کیا حکم ہے؟ ان کو تو کچھ بتائیے، جو لوٹ رہے ہیں ان کے لیے بھی تو کچھ بولیں. دیکھیں، یہ گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے نا. میں نے تو 27ویں رات کو اعلان کیا تھا کہ میں بددعا کروں گا. وہ میرا آدھا کلپ چلا جائے، کس بات پہ کروں گا اور کن لوگوں کے لیے کروں گا وہ بات نہیں چلائی گئی. ان لوگوں کے لیے کروں گا جو ان حالات کے ذمہ دار ہیں. اور حالات کیا؟ قتل و غارت. جو قتل و غارت کراچی میں، اور آپ حیران ہوں گے، میں نے بددعا کی نہیں ہے. 27ویں رات کو جب میں نے کہا تھا نا میں ختم قرآن پہ بددعا کروں گا، ظاہر ہے ہم بھی گناہگار سے مسلمان ہیں، ٹوٹا پھوٹا ہمارا بھی دل کرتا ہے آج طاق رات ہے تھوڑا سا ہم بھی کچھ نماز پڑھ لیں، کچھ دعائیں مانگ لیں. میں ڈیفینس میں بیان کر کے آیا ہوں. میرا ارادہ تھا تھوڑا سا آرام کر کے تھوڑی بہت میں بھی کچھ نوافل پڑھ کے دعا مانگوں گا. فون آیا ہمارے کسی ریلیٹیو کا، 3 گولیاں لگی ان کی ٹانگ میں، اور ہاسپٹل اسی مریض نے مجھے فون کیا کہ میں ہاسپٹل جا رہا ہوں، پتہ نہیں میں زندہ بچوں نہ بچوں. میں ہاسپٹل پہنچا ان کی عیادت کے لیے. میری پوری رات طاق رات اس کی عیادت میں ہسپتال میں گزری ہے. زندہ بچ گیا اللہ تعالیٰ نے ان کو. تو یار آپ یہ کیا، یعنی یہ غزہ تو آپ نے کراچی کو بنایا ہوا ہے، تو یہ کس کا ذمہ دار گورنمنٹ نہیں ہے تو پھر کون ہے؟ تو تھوڑا سا تو ہوش کا ناخن لینا چاہیے نا. یعنی ہم گٹر یعنی ڈھکن لیس گٹر برداشت کر رہے ہیں، ہم کچرا کنڈیاں برداشت کر رہے ہیں کراچی میں. سڑکوں پہ بہتا ہوا خون کیسے برداشت کر؟ وہ جوان آدمی اگر وہ مر جاتا اس کے گھر والوں پہ کیا گزرتی؟ اور کتنے کیسز ایسے، یعنی کیسے آپ کا بیٹا ہنستا ہوا کھیلتا ہوا گھر سے گیا ہے اور اس کی لاش آ رہی ہے، تو جس پہ گزرتی ہے یہ اس سے پوچھیں. تو بددعا تو بہت ہلکا لفظ ہے میرا خیال ہے ایسے موقع پہ، اور ہم نے کی نہیں ہے. وہ کرنی چاہیے تھی ہمیں لیکن نہیں کی. وہ بھی اس وجہ سے نہیں کی کہ ہمیں ہاسپٹل میں میری طاق رات گزری ہے. تو یہ حالات ہیں، بالکل جنگل کا قانون ہے.
اور جو کہتے ہیں میں کہ بار بار کہتا ہوں پنجاب کے حالات پھر بھی یہاں سے بہتر ہیں. بہت اچھے ہیں. تو میری رائے یہ ہے کہ کراچی جو ہے وہ رینجرز کے حوالے کر دینا چاہیے ان کی سیکیورٹی. ماضی میں ایسا ہوا ہے جب بہت حالات خراب ہوئے تھے رینجرز کے حوالے کیا گیا تھا, حالات ٹھیک ہو گئے تھے. تو جب حالات ٹھیک ہو جائیں تو پھر آپ اختیارات واپس لے لیں. لیکن سب کچھ برداشت ہو سکتا ہے بھائی, قتل و غارت اور بدامنی کسی سے بھی دنیا میں کسی قوم سے برداشت نہیں ہوتی. تو دنیا میں ہر جگہ بدامنی ہے لیکن اتنی نہیں ہے تو زیادتی ہوئی. اور جتنی یہاں ہو. کاسموپولیٹن شہر ہے آپ کا جو سب کے گھر چلا رہا ہے, آج بھی اس حالات میں بھی لوگوں کے گھر چلا رہا ہے, پورا ملک چلا رہا ہے. 70% بجٹ یہاں سے جا رہا ہے کراچی, پھر بھی ہم انسیف پورے ہیں. ملک کو 70% آمدن کراچی سے ہو رہی ہے, پھر بھی ہم امن سیف ہیں. تو آپ نے اس ملک کو جو آپ کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے, آپ کے 70% جو ایکسپینسز ہیں یہاں سے پورے ہو رہے ہیں, تو قابل افسوس ہے. اس پہ اتنا بھی ہم نہ کہیں تو بڑی آئی تھی بعد میں مجھے ادھر ادھر سے یہ ہٹاؤ, یہ یوں کرو, یہ فلانا کرو, ڈھمکانا کرو, ایسے. اور اسی رات بندہ وہی ہو گیا, ہمارا ایک شاگرد لگتا ہے میرا وہ, تو اس کے ساتھ یہ ہوا ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں جو آپ نے پہلے بھی کہا تھا کہ جو ڈاکو آ رہا ہے اگر اسلحہ کوئی اٹھائے اس کو مار دے تو وہ جائز ہے, اس کو شرن تو جائز ہے اس میں. وہ کیا کرے گا, کیا پولیس کو فون کرے گا؟ وہ شرن جائز ہے, شرن جائز ہے. کیونکہ یہ میں کس کو ایسا جان جانتا ہوں, بچانے کے لیے حدیث میں آتا ہے من قتل دون مالہ فہو شہید, بخاری کی حدیث ہے. جو اپنا مال بچاتے ہوئے مارا گیا وہ بھی شہید ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کوئی مجھ سے میرا مال چھینتا ہے تو قتال کرتا ہے تو میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا تم بھی قتال کرو. پھر آپ نے فرمایا اگر وہ تمہیں قتل کر دے گا تم شہید ہوگے, تم نے اس کو قتل کر دیا تو وہ جہنم میں جائے گا. اور اچھا وہ اگر قتل کر دے نا تو یہ شہید بھی وہ والا شہید ہے جو میدان جنگ کا شہید ہوتا ہے, اس کو غسل اور کفن نہیں دیا جائے گا. اچھا, انہی کپڑوں کے ساتھ زمین میں دفن کیا جائے گا کیونکہ ڈاکو سے لڑتے ہوئے شہید ہوا ہے. تو اس کے وہی حکام ہے جو بارڈر پہ کسی اسلام دشمن سے لڑتے ہوئے شہید کے حکام ہے. پھر بھی ہم لوگوں کو کہتے ہیں بھائی آپ شہید نہ ہو, آپ کے پیچھے بچے بھی ہیں, آپ تو جنت میں چلے جاؤ گے, لیکن پیچھے پوری فیملی کا کیا ہوگا؟ تو آپ نہ لڑو, لیکن یہ کہ ڈیفینس تو کرنا ہے نا, بھاگ جاؤ وہاں سے. اس کے بعد کسی طرح سے آپ اس کو, جو بھی ایک طریقہ ہوتا ہے ڈاکو کو پکڑنے کا, لوگوں نے مارے بھی ہیں الحمدللہ. کراچی میں بہت ڈاکو لوگوں نے خود بھی مارے ہیں, بہت مارے ہیں. پولیس والے کئی دفعہ ان کو پتہ ہوتا ہے مار دیتے ہیں. پولیس تو دیکھیں جو کر سکتی ہے وہ کرتی ہے, پولیس کے اختیارات محدود ہیں. میں پولیس والوں سے بھی ملا ہوں تو وہ بتاتے ہیں ہمارے اختیارات بہت محدود ہیں. پولیس کا کام ہوتا ہے پکڑ کے اس کو, مر جائے تو پولیس کے کھاتے میں آتا ہے, پولیس ٹینشن میں آ جاتی ہے. پولیس سے سوال ہوتا ہے مرا کیوں, پولیس والا تو اس کو گلوکوز کی بوتلیں چڑھا کے نا زندہ رکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ مر گیا تو ہمیں لٹکا دیں گے, ہم پہ کیس بنے گا. تو قانونی آپ کا جب ایسا ہے تو وہی ہے, رینجرز کو اختیارات دے دیے جائیں, پولیس کے اختیارات بڑھا دیے جائیں, تو میں سمجھتا ہوں. ہمارے یہاں تو کہتے ہیں کہ اسلام میں ڈیموکریسی بھی نہیں ہے, تو پھر تو ہم بادشاہت لگا دیں, دے دیں قانون. دیکھیں اسلام میں ڈیموکریسی یہ والی نہیں ہے جو ہمارے یہاں چل رہی ہے کہ ایک جاہل اور ایک عامی آدمی کا ووٹ برابر ہے. اچھا, ایسا بھی نہیں ہے کہ ڈیموکریسی کی بالکل نفی کی جائے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈیموکریسی کے ذریعے منتخب کیا گیا تھا. اکثریت آپ کے ساتھ تھی لیکن وہ اکثریت سمجھدار لوگ تھے. تو ووٹنگ سسٹم اگر ہوتا بھی ہے نا تو ایک ایجوکیٹڈ آدمی کے ووٹ کی پاور زیادہ ہونی چاہیے اور ایک ان پڑھ کے ووٹ کی پاور کم ہونی چاہیے. ہمارے یہاں تو سب کا ووٹ برابر ہے اور آپ کو پتہ ہے لٹریسی ریشو بہت کم ہے, تو پھر ووٹنگ کی طاقت سے ہوتا ہے. پھر شف سرکار بھی ہے ہمارے یہاں, تو وہ ایک الگ سیٹ اپ چل رہا ہے ہمارے یہاں. یہ اس کو کیسے کنٹرول کریں گے؟ تو روز بڑھتے جا رہے ہیں شف اور پف, ہم کیا کریں, کس کے پیچھے جائیں؟ دیکھیں میں تو اس پہ نتیجے پہنچا ہوں, ہمیں اسٹیٹ کو دیکھنا چاہیے. اچھا, اسٹیٹ کا فائدہ کس میں, بس اس پالیسی کو سامنے رکھ کر پالیسیاں بنانی چاہیے. ہم پاکستان میں کبھی بھی کامیاب جمہوریت رہی نہیں ہے, نہ رہے گی, اور بعض دفعہ جمہوریت کے کامیاب ہونے میں ہی ملک کا بیڑا غرق کا بھی خطرہ ہوتا ہے. اچھا لیڈر ہمیشہ ملتا بھی نہیں ہے. ٹرو. تو جو چل رہا ہے وہ سرکار کا کام ہے, وہ سرکار جانے. ہم کیا ہم تو وہ کریں گے نا جو میرے اور آپ کے اختیار میں ہے. ٹیکس دے رہے ہیں, تو ٹیکس دے رہے ہیں ہم, اور جو ٹیکس کا ریٹرن مل رہا ہے. ٹیکس کا ریٹرن تو کسی کو بھی نہیں پاکستان میں مل رہا. میں تو ایک ایسا سوال میں پوچھوں یہ گا, تو نہیں کہوں گا کہ ٹیکس ہی نہ دیں. ایگزیکٹلی, میں نے کہا آپ کہہ بھی نہیں سکتے نا, نئے چکر شروع ہو جائے گا کہ بل نہ دو, ٹیکس نہ دو. نہیں, اس سے ملک کا اور بیڑا غرق ہو جائے گا, افراتفری پھیلے گی, اور پھیلے گا اس سے. آپ نے اچھی بات کی, اسٹیٹ کو فالو کریں, اسٹیٹ کو بچانے کی فکر کریں. فی الحال میں کہتا ہوں یار جمہوریت نہ ہو بھلے آمریت ہی ہو, کم از کم رسپانسبلٹی تو ہوگی نا کسی شخص کی کہ یہ کر رہا ہے. ابھی تو آمریت ہے اور لیبل جمہوریت کا لگا ہوا ہے, اور کبھی جمہوریت ہوتی ہے تو پھر اس کے پاس اختیارات ہی نہیں ہوتے. آپ کو اب پی ٹی آئی کا دور تھا, ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کون سے کام کا عمران خان ذمہ دار ہے, کون سے کام کا ذمہ دار وہ نہیں ہے. اتنے پیچیدہ سسٹم ہے نا یہاں پہ. ایمریٹ سے, متحدہ امارات سے ایک صاحب آئے, عربی تھے وہ, وہاں بہت بڑی پوسٹ پر ہیں وہ. ان سے میری گپ شپ ہوئی, انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں UAE میں
ایک ذرا سی بھی چوری بھی ہوتی ہے نا, ہمیں پتہ ہے اس کا ذمہ دار کون ہے. بالکل ایسے ہی. تو انہوں نے کہا تمہارے ملک میں کئی سال رہا ہوں میں, مجھے نہیں آج تک پتہ چلا کہ یار اس شعبے میں اگر خرابی ہے تو اس کے ذمہ دار کون ہے. اس سے پوچھو, وہ کہتا ہے یہ میرا شعبہ نہیں ہے. میں اپنا ایک واقعہ سناتا ہوں نا. میری ایک دفعہ 125 بائک چھن گئی, ڈاکوؤں نے چھین لی تھی مجھ سے. یہ بات ہوگی یعنی 2000 کی 2000 کی 24 سال پہلے. میں فوراً بھاگا تھانے میں گیا تو میں نے کہا بھائی یہاں مجھ سے 125 چھینی ہے ڈاکو نے, ابھی قریب ہی ہیں آپ چلیں. انہوں نے کہا لوکیشن بتاؤ. میں نے لوکیشن بتایا. انہوں نے کہا ہماری ذمہ داری نہیں ہے, ہمارا علاقہ ہی نہیں پڑتا. میں کیا یہ دیکھتا پھروں کہ کون سا تھانہ یہاں لگتا ہے. دوسرے تھانے گیا, انہوں نے بولا ہمارا علاقہ نہیں ہے. انہوں نے کہا فلاں جگہ چلے جاؤ. تیسرے تھانے گیا, تو جب میں اس تھانے میں گیا ہوں انہوں نے مجھے موبائل میں بٹھایا. انہوں نے کہا جہاں سے چھینی ہے وہ جگہ دکھاؤ. میں نے کہا یار وہ بعد میں دیکھنا, پہلے جدھر کو بھاگے ہیں وہ جگہ دیکھو, اس کو پکڑ کے لاؤ, وہ خود ہی میں بتا دوں گا کیونکہ وہ تو بہت دور نکل جائیں گے. انہوں نے کہا نہیں, پہلے وہ جگہ دکھاؤ جہاں سے چھینی ہے. تو الٹا جا رہے ہیں نا, وہ بھاگ گیا جیسے چھینی تھی, ڈاکو جا رہے ہیں اس سے الٹا. راستے میں ان کی موبائل پنچر ہو گئی. پھر وہ پنچر لگانے میں جو پورا مجھے ایسا لگ رہا تھا ڈاکوؤں کو باقاعدہ بھاگنے کا موقع دیا جا رہا ہے. اچھا وہ پھر پنچر لگا تو پھر اس کے بعد وہ جگہ لوکیشن دیکھی. انہوں نے کہا ہاں یہ ہمارا علاقہ رکھتا ہے, یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے. تو ٹھیک ہے اب بتاؤ کدھر کو گئے تھے. میں نے کہا اب تک تو وہ دوسرے صوبے. خیر ہم نکلے تو اس میں نے چونکہ ٹائمر وغیرہ لگایا ہوا تھا, چور لاک لگایا ہوا تھا, تو مجھے بائک نظر آ گئی, وہ مل گئی الحمدللہ. اتنی تگود آپ نے کی, وہ تو اللہ کی طرف سے مل گئی. لیکن جیسے تھانے کو نہیں پتا ہوتا نا کہ اس علاقے سے چوری ہوئی, عامی آدمی کو نہیں پتا ہوتا. ہمارے ہاں یہاں بھی یہی ہے کہ گٹر کا ڈھکن کس کی ذمہ داری ہے, یہ کچرا کس کی ذمہ داری ہے. بہت ہی کمپلیکیٹڈ, بہت ہی پیچیدہ نظام ہے. تو صدارتی نظام ہونا چاہیے. یہی اس بات ہوتی ہے کہ صدارتی نظام ہونا چاہیے. امریکہ میں صدر ہر چیز کا ذمہ دار ہے, تو اس میں اختیارات اس کے پاس زیادہ ہوتے ہیں صدر کے پاس, تو رسپانسبلٹی بھی اس کی ہوتی ہے. ہمارے پاس اختیارات بہت زیادہ تقسیم ہے, اور جب کسی کی ذمہ داری آتی ہے وہ چینج ہو جاتا ہے, اس کا ٹرانسفر ہو جاتا ہے, تو بہت ہی پیچیدہ. یہ اس نظام میں آپ بالکل کوئی خیر کی امید نہ رکھیں. لیکن ہم جو بار بار یہ سنتے ہیں کہ ریاست مدینہ کیا ہے, ہم کس کو فالو کریں؟ دیکھیں ریاست مدینہ تو بہت نعرے لگے ہیں اس پر, اور ہو سکتا ہے بنانے کی کوشش بھی کی گئی ہو, لیکن ریاست مدینہ کا مطلب یہی ہے کہ ایک اسلامی فلاحی ریاست ہو جس میں لوگوں کی حقوق ہوں, جس میں امن ہو, صفائی ہو. سب سے پہلے تو اسلام صفائی سے شروع ہوتا ہے نا. بہت اچھی بات. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی غیر مسلمان ہونے آتا تھا نا, سب سے پہلے اس کو غسل کا حکم دیا جاتا تھا. کیا بات. اسلامی احکام شروع ہی کتاب الطہارہ سے ہوتے ہیں. تو ہم غیر مسلم کنٹریز میں جاتے ہیں, ایسی صفائی دیکھتے ہیں تو دل خون کے آنسو ہوتا ہے, یار جو ہمارے مذہب کا حصہ تھا وہ تو ان لوگوں نے لے لیا, اور ہم تو اتنے میلے کچیلے ہو گئے. تو صفائی ہی کر دیں یار, امن قائم کریں. وہ ہے نا قرآن میں ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی, رب اجعل ھذا البلد آمنا, اللہ شہر کو امن والا بنا دے. تو مکہ کے لیے حضرت ابراہیم نے جو سب سے پہلی دعا مانگی, اللہ امن والا بنا. تو پیس, امن, صفائی, یہی جو ایک ریاست مدینہ کی لوازمات ہیں, لوگوں کے حقوق محفوظ ہوں وہاں پہ. گوئنگ ٹورڈز دی اینڈ, مفتی صاحب یہ بتائیے, ہم اس پہ آتے ہیں کہ ایک وائرل کی ایک وہ چل گئی بلا کہ وائرل کرنا ہر چیز وائرل کرنی. مفتی صاحب کے بیان بھی وائرل ہوتے ہیں. یہ وائرل کو ذرا ڈیفائن کریں, وائرل میں ہو کیا رہا ہے؟ میں نے ابھی چند دنوں پہلے دیکھا ایک بندہ جو تھا وہ اچھے خاصا گرون اپ, وہ بچوں کو گالیاں سکھا رہا ہے, اور نیچے جب میں دیکھ رہا ہوں تو 2.4 ملین وائرل ہوئے تھے, اس کو ڈالرز بھی مل رہے ہوں گے. یہ ساری کمائی اس پہ جا رہی ہے, یہ وائرل کی. میں آپ کو اس سے زیادہ سنگین واقعہ سناتا ہوں. 3 سے 4 دن پرانا واقعہ ہے. ایک لڑکا 22-23 سال عمر, وہ میرے پاس آیا, اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں رو کے نا, اور میرے پاس آ کے بھی ہچکیاں لے کے رو رہا تھا. میں ملاقات کا ٹائم دیتا ہوں, ایک ہے اس کے بغیر ملتا نہیں ہوں, لیکن وہ بغیر وقت کے آیا تو میں ہی نہیں مل رہا تھا. پھر ہمارے جو اسسٹنٹ ہیں انہوں نے بتایا کہ یہ خودکشی کرنے جا رہا تھا اور اس کو بچایا گیا ہے. زہر پیا تھا اس نے خودکشی کرنے کے لیے, لیکن بچ گیا. تو میں نے کہا یار لے کر آؤ, یہ تو بہت ہی امپورٹنٹ کیس ہے. اس نے کہا کہ میرے ساتھ 5-6 سال پہلے کچھ لڑکوں نے بدکاری کی کوشش کی اور اس کی ویڈیو بنا کے وائرل کی ہے, آج وائرل کی ہے. اب جب بھی میں گزرتا ہوں نا, مجھ پہ انگلی اٹھتی ہیں کہ یہ وہ لڑکا ہے جس کے ساتھ یہ ہوا تھا. تو کہہ رہے ہم اچھے خاندان کے لوگ ہیں, یعنی کوئی 2 ٹکے کی عزت نہیں رہی ہے. لوگ جن لوگوں نے کیا وہ تو بھاگے ہوئے ہیں. میں نے اس کو پھر سائبر کرائم کا بتایا کہ آپ کیس کریں. جو ایک عام آدمی کو کیا پتا سائبر کرائم کا, اور کیا پہنچ بھی نہیں ہے. اگین پھر آپ نے تھوڑی پہلے کہا تھا کہ ڈپارٹمنٹ آپس میں لڑ جاتے ہیں. اب اس پہ کیا گزر رہی ہے
یعنی ایک تو اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور پھر اس کی ویڈیو بنا کے وائرل کیا گیا. تو ٹھیک ہے یوٹیوب سے فیس بک سے ہٹوائی جا سکتی ہے, واٹس ایپ سے کیسے ہٹائیں گے آپ؟ تو خدا کا خوف نہیں ہے اس پہ. میں نے تو اس کو بہت تسلی دی, میں نے کہا دیکھو ایک شور ہوتا ہے آہستہ آہستہ بھول بھلائیں. جو عامر لیاقت کے ساتھ ہوا تھا, اس کی بیوی نے جو حرکت کی تھی, یعنی افسوسناک بات یہ ہے کہ عامر لیاقت کا مذاق اڑایا جا رہا تھا, اس کی بیوی کو کوئی برا نہیں کہہ رہا تھا کہ یار یہ کوئی عورت ہے جو اپنے شوہر کے اس طرح جو میاں بیوی کے خاص معاملات ہوتے ہیں, بے تکلف ہوتے ہیں, آپ نے اس کی بغیر کپڑوں کی ویڈیو کیسے ڈال دی ہے؟ اس پہ تو میں سمجھتا ہوں کہ پھانسی ہونی چاہیے. اتنا بڑا جرم ہے یہ کہ اس پہ تو پھانسی کی سزا ہونی چاہیے. یہ کسی کی یعنی قتل کرنے سے زیادہ بڑا جرم ہے یہ. عامر لیاقت کے کسی دوست نے مجھے بتایا عامر لیاقت اتنی ڈپریشن میں تھا. دیکھیں عامر لیاقت سے میرے 100 اختلافات ہو سکتے ہیں, ان کی پرسنل لائف یا ان کی ذاتی شخصیت کے بارے میں بھی بحث نہیں کر رہا, میں تو ایک عمل کو بتا رہا ہوں کہ ایک عمل ٹھیک ہوا. کہ اس کے کسی ریلیٹیو نے بتایا کہ عامر بھائی کہتے تھے کہ یار میں کہیں سفر نہیں کر سکتا, میں کہیں جہاز میں بھی بیٹھوں گا نا میری طرف انگلی اٹھاتے ہیں, یہ وہی ہے جس کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی, یہ وہی ہے. یہ بات مجھے بھی کی تھی. بس اتنا سا لفظ کہنے والا ہنس رہا ہوتا ہے, یار یہ وہی ہے نا. آپ پہ کیا گزر رہی ہوتی ہے یہ وہ جانتا ہے جس پہ گزرتی ہے. تو اس لڑکے کی کیا عزت رہ گئی؟ وہ کہہ رہا بھی میرے باپ کو نہیں پتا ہے, جب میرے باپ کو پتا چلا تو وہ کیا کر لے گا, یعنی وہ تو مر جائے گا ہارٹ اٹیک سے. تو بھائی یہ وائرل جو ہے نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا نا, تو اس سے پہلے قتل کرنا بہت بڑا جرم تھا, لیکن جب ایک قتل دنیا میں ہو گیا تو یہ چیز کامن ہو گئی. تو آپ نے فرمایا قیامت تک جتنے قتل ہوں گے نا کچھ نہ کچھ حصہ قابیل کو بھی جائے گا اس کا گناہ کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض جملے انسان کی زبان سے ایسے نکلتے ہیں جس کو وہ بہت ہلکا سمجھتا ہے, لیکن اس کی وجہ سے اللہ اس کو جہنم کے گڑھے میں پھینکے گا. تو جب بھی کوئی بری چیز وائرل کی جاتی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے من سنّ سنتاً سیئۃ فلہ وزرھا ووزر من عمل بھا, جو بھی بری چیز کو وائرل کرے گا نا اس کے جتنے سائیڈ ایفیکٹ قیامت تک ہوں گے یہ سب اس کے کھاتے میں ڈالے جائیں گے. اور جو کر رہا ہے اس کے بھی, جو کر رہا ہے اس کے تو کھاتے میں ڈالے جائیں گے, جو اس کو وائرل کر رہا ہے اس کے کھاتے میں بھی ڈالے جائیں گے. یعنی علماء اس کی ایک مثال دیتے ہیں, ایک آدمی نے بیچ سڑک پہ نا جو ہے وہ گندگی ڈال دی اور دوسرا اس کو ڈنڈی سے لے کے پوری سڑک پہ پھیلا رہا ہے. دو بڑا مجرم وہ ہے جو پھیلا رہا ہے, اس نے تو کم جرم کیا تھا کہ سڑک پہ گوبر پھینکا, اس نے پھیلانے والا زیادہ بڑا مجرم ہے. کوئی شخص بھی گناہ کرتا ہے چاہے جان کر کرے چھپ کر کرے, آپ اس کو پھیلاتے ہیں یا اس کی نیگیٹو چیز کو جب آپ وائرل کرتے ہیں, گناہگار کو بھی گناہ ہوتا ہے اتنا نہیں جتنا اس کی خبروں کو نشر کرنے والے کو گناہ ہوتا ہے. یعنی وہ 2 ملین لوگ جو وائرل کر رہے ہیں وہ سب کے اوپر ہے. اجازت نہیں ہے ہمیں, یہ بہت بڑا جرم ہے. دیکھیں اسلام نے کہا ہے کہ کسی کو زنا کرتے ہوئے بھی آپ نے دیکھا ہے تو 4 گواہ ہوں گے تو آپ گواہی دے سکتے ہیں, ادروائز نہیں, کیونکہ 4 گواہوں کے بعد اس پہ سزا جاری ہوگی. 3 گواہ نہیں گواہی کیوں نہیں دے سکتے کہ سزا تو جاری ہونی نہیں ہے, تو سوائے اس کو ذلیل کرنے کے آپ کا مقصد کیا تھا؟ تو الٹا ان کو 80 کوڑے مارے جائیں گے. تو ان کو کیوں مارے جا رہے ہیں؟ یہ جھوٹے تھوڑی ہیں, انہوں نے تو کسی کو بدکاری کرتے ہوئے دیکھا ہے. تو ان کو کس جرم میں کوڑے مارے جا رہے ہیں گواہوں کو؟ اس لیے مارے جا رہے ہیں کہ جب آپ کو پتا تھا کہ اس پہ کوئی شرعی سزا بنتی نہیں ہے تو آپ نے اس کو ایکسپوز کیوں کیا, کسی کی پردہ دری کیوں کیا آپ نے؟ تو اسلام میں کسی کے گناہ پہ سے پردہ اٹھانا یہ ہلکا جرم نہیں ہے, یہ بہت بڑا جرم ہے. تو لا تجسسوا, قرآن کہہ رہا ہے تجسس مت کرو. لوگ موبائلوں میں گھس رہے ہوتے ہیں, آپ موبائل بیچ دیں تو جو موبائل کی شاپ والا ہے وہ سب سے پہلے جائے گا, لوگوں کی پرسنل ویڈیوز ریسائیکل بن سے مل جاتی وہ کرے گا اور پھر اس کے بعد وہ وائرل کرے گا. چھوڑ دو بھائی دوسروں کی کس کی کیا ویڈیو وائرل ہوئی تھی, یہ آپ کا ٹاپک نہیں ہے, اس کو دیکھنا بھی حرام ہے. من سترہ سترہ اللہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, من ستر الناس سترہ اللہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث کا مفہوم ہے جو دوسروں کو عیبوں پہ پردہ ڈالے گا اللہ اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالے گا, جو دوسروں کے عیبوں کو اچھالے گا تو اللہ بھی اس کے عیبوں کو اچھالے گا. تو جتنا ہم چاہتے ہیں نا ہماری پرائیویٹ زندگی ڈھکی رہے, ہم میں سے کون ہے جو یہ کہتا ہے میں اتنا پرہیزگار ہوں کہ مجھ سے کبھی تنہائی میں کوئی گناہ ہی نہیں ہوا, وہ بہت ہی فرشتہ ہوں. ہر شخص چاہتا ہے میری تنہائیوں کی چیزیں, میری برائیاں, میری خامیاں کسی کے ساتھ کوئی اس پر مطلع نہ ہو. تو جب ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے میری برائیاں چھپی رہیں تو دوسروں کی بھی برائیوں کو ہمیں چھپانا چاہیے. تو یہ بہت بڑا جرم ہے. اور جب سے یہ میں آپ کو ایک مشہور آدمی ہوں نا تو میں بھی جہاں جاتا ہوں لوگ ویڈیو لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں. اس سے اتنی سٹریس اتنی ٹینشن ہوتی ہے. کچھ دن پہلے ایک دعوت میں تھا, اب چاروں طرف سے کیمرے, میں نے کہا یار ہر وقت نہ کیمرہ لے کے آدمی کبھی ناک میں انگلی گھما دیتا ہے, صحیح ہے نا,
اچھی بات ہے. صحیح ہے نا, نہیں گھمانی چاہیے, لیکن کبھی موڈ میں ہوتا ہے, بالکل. کبھی عجیب سا منہ بنا ہوا ہوتا ہے اس کا, کبھی غصے میں ہوتا ہے. آپ کیوں 24 گھنٹے کرامن کاتبین کی طرح مسلط ہیں لوگ یہاں؟ لوگ یہ غیر مسلموں میں ہم نے دیکھا ہے بہت یہ ایٹیٹیوڈ ان لوگوں میں بہت ہیں. کوئی گورا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا آپ کی پرمیشن کے بغیر آپ کی تصویر لے لے. یہاں پر ہے یہ ساری دیسی پن جو ہے نا اور سارا پینڈو پنا ہمارے ملکوں میں پتہ نہیں کیوں ہے. میں نے نہیں دیکھا یورپ میں, امریکہ میں کوئی شخص آپ کی ویڈیو پرمیشن. امریکہ کے ایئرپورٹ پہ ایک گورے نے آ کے مجھ سے کہا میں آئی ٹیک یور پکچر. میں نے کہا یس. اس کو کہیں یوٹیوب پہ دیکھا ہوگا, اس نے پکچر لی. دوسرے گورے کو نہیں پتا تھا کہ اس نے مجھ سے پرمیشن لے لی ہے. اتنی سنائی کھڑے کھڑے کہ آپ نے وداؤٹ پرمیشن ان کی پکچر کیسے لی, حالانکہ نہ وہ مجھے جانتا ہے نہ یہ مجھے جانتا ہے. یعنی وہ تو شاید میڈیا کے حوالے سے جانتا ہوگا. مجھے بڑا اچھا لگا کہ یار دیکھو ایک نے پکچر لی ہے تو دوسرا اس کو کہہ رہا ہے کہ آپ نے کیسے لے لی پکچر. تو ہمارے یہاں ہے ہی نہیں کوئی. اب وہ کیا ہوا, میں کھانا کھا رہا ہوں, وہ سیلیڈ رکھا ہوا تھا, میں نے کھایا, مجھے وہ لگا نا کہ تصویر کھینچنے کی آواز آئی. میں نے کہا یار یہ ذرا مجھے دکھائیں کیا ہے. آدھا منہ میں آدھا منہ سے باہر ہے, اور یہ لگ بھی جاتی بتاؤں, اور یہ بہت وائرل ہوتی 4-5 ملین آ جاتے. یار آپ کیا یہ کر رہے ہیں کہ کھاتے ہوئے آدمی کی ویڈیو بنا رہے ہیں, کبھی لقمہ گر رہا ہوتا ہے منہ سے, کبھی کیا ہوتا ہے لوگوں میں. نہیں ہے فوٹوگرافس ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کسی سے بات کر رہے ہیں ریاکشن کچھ اور آ رہا ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی. مسلمان وہ ہے جس کی زبان ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. تو یہ سوسائٹی میں حج بھی کر لیں گے, عمرہ بھی کر لیں گے, نماز روزے کی بھی تھوڑی بہت فضیلت ہے. انسانیت ہماری سوسائٹی میں ختم ہو چکی ہے. میں سمجھتا ہوں شاید میں بھی اس میں برابر کا مجرم ہوں. میں کوئی اپنے آپ کو نیک ثابت نہیں کر رہا, لیکن ہم لوگ من حیث القوم اخلاقیات میں بہت ہی نیچے گر رہے ہیں. لوگوں کی پرائیویسی, کسی کے آرام کا خیال, کسی کی جو ہے پرائیویسی متاثر نہ ہو. کسی کو موبائل پکڑا دو, آپ کے گیلری میں گھسے گا سب سے پہلے, وہ ایس ایم ایس دیکھنا شروع کرے گا آپ کے. میرے موبائلوں سے لوگوں نے نمبر نکالے. ایک خاتون تھی طلاق یافتہ, تو انہوں نے چونکہ جامعۃ الرشید میں ایک مسئلہ بھیجا ہوا تھا فتویٰ, تو اب چونکہ میرے ریفرنس سے آیا تھا سوال, تو میں نے ان کا نام طلاق یافتہ اور کسی کنٹری کا نام بھی نا باہر ملک سے آیا تھا تاکہ مجھے یاد رہے, ان کو پھر میں واٹس ایپ کر دوں. تو کہیں کسی نے میرا موبائل لیا ہوگا, میں نے جیسے پکڑا دیا کہ یار یہ جو ہے وہ دیکھ لو کیا, اس نے جا کے نمبر نکالنا شروع کر دی. ٹھرکی تھا کوئی بندہ. تو یہ طلاق یافتہ خاتون نے مجھے کہا کہ آپ نے میرے نمبر کسی کے ساتھ شیئر کیا. میں نے کہا قطعاً ایسا نہیں, میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پھر انہوں نے بتایا کہ یہ اس نمبر سے مجھے شادی کے پیغامات آ رہے ہیں. جب دیکھا تو وہ کوئی ریلیٹیو تھا جاننے والا. اس نے 2 منٹ کے لیے میرا موبائل لیا اور جا کے, تو وہ ٹھرکی تھا نا, کوئی رشتہ تلاش کر رہا تھا. یار آپ کو چاہیے تو مجھے بتاؤ, مجھے بتا دو کہ یار مفتی صاحب یہ طلاق یافتہ ہے. شروع آپ نے کہا تھا نا کہ ڈھکے چھپے الفاظ میں رشتہ بھیجو, ڈھکے چھپے الفاظ تھا. تو اگر ہے بھی تو آپ مجھے بتائیں. وہ تو ریلیٹیو خاتون تھیں, اعتماد کرتی تھیں, تو الحمدللہ ان کو پتا تھا یار مفتی صاحب یہ حرکت نہیں کر سکتے. میں نے کہا اگر آپ کسی نے پیغام بھیجنا ہوتا تو میں ڈائریکٹ بول دیتا کہ یہ ہے. تو خیر وہ قابل اعتماد تھیں, وہ بدگمان نہیں ہوئی مجھ سے. لیکن یہ ہماری سوسائٹی میں ایک کامن ہے. اینڈ رزلٹ یہی ہوا کہ جو میں نے آپ جہاں سے شروع کی تھی, وائرل جو بھی چیز ہے اگر وہ نیگیٹو ہے, کسی کو نقصان پہنچا رہی, اس سے ہونے والی کوئی بھی آمدنی وہ حرام ہے. بالکل 100%. کیونکہ مونیٹائزیشن ہے. بالکل ہم مونیٹائزیشن کے لالچ میں کرتے ہیں, خوش ہوتے ہیں میری 5 ملین ویوز آئیں. وہ 5 ملین اگر آپ کی ناک گالیاں سکھا کے آ رہے ہیں یا گالیاں سکھانے سے آئیں, تو وہ ڈالر, وہ روپیز. میں ناک میں گھماتا نہیں, مثال دے رہا ہوں کہ اگر کوئی کر رہا ہو, نیگیٹیوٹی بتا رہا ہوں. دیٹ از اے نیگیٹیوٹی کہ آپ کو کسی نے مطلب میری کھینچی. فار ایگزامپل میں اکثر اپنی دیکھتا ہوں, ایک بندے نے تصویر لگائی, وہ خود تو بہت چھا رہا تھا, میں برابر میں ٹیڑھا آ رہا تھا, کہہ رہے ہیں بڑی وائرل ہوئی ہے. میں نے کہا بھائی مجھے تو آپ نے غلط وائرل کر دیا. اچھا کمال کی بات ہے, ایسی چیزوں کی آمدنی ہوتی بہت ہے. یہی تو رونا ہے, ایسی بات کا رونا. آپ جائے جس ویڈیو پہ پاکستان میں خاص ہوئے گالی والی ویڈیو جو بتا رہا ہوں, 40,000 تو اس کے پہلے دن تھے. ایک دن پتہ چلا اتنے لاکھ ہو گئے. میں نے کہا یار بچوں سے گالیاں بکوانا. انہوں نے کہا جی وائرل ہوتی ہے. تو میں نے کہا وائرل تو پھر آپ ایک کام کریں. مجھے ابھی وہ چترال کے 2 بچے تھے جن کے والدین نے ان کو ویڈیو بنانے سے منع کر دیا. آپ نے دیکھا ہوگا, جن بچوں کی بہت ویڈیوز وائرل ہو رہی تھی, وہ ویڈیوز دیکھ کے میں سمجھتا تھا کہ یہ بچے خراب ہو رہے ہیں. دیکھو اوور کانفیڈنس اپنے وقت سے پہلے یہ بچوں کو خراب کر دیتا ہے. تو میں نے سوچا تھا میں بیان میں ان کے والد کو جو بھی آیا کہ اس نے روک دیا, یہی سوچ کے کہ والد کو اپریشیٹ کروں گا کہ اتنی آمدن گھر میں ہو رہی ہے, لیکن اپنے بچوں کی اخلاقی تربیت کے لیے اس نے ان کا چینل بند کروایا ہے. یہ بڑے ظرف کی بات ہے کہ بچوں کی اخلاقی تربیت کو زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے پیسوں پہ. ایسے خاندان, ایسی فیملیز مارکیٹ میں شارٹ ہیں, ٹھیک ہے نا, کمائی پہ زیادہ ہے. یہ کمائی پہ زیادہ ہے, لیکن وہ بچے خراب ہو جاتے ہیں. ایک ایج ہوتی ہے نا, اتنے چھوٹے بچے جب اتنا ان کو وہ فیم ملنا شروع ہو جائے, اب میچور وقت سے پہلے میچور ہو رہے ہیں, تو اس کا نقصان ہوتے ہیں آگے چل کے.
تو وہ باپ میں غیرت تھی، وہ چترال کے جو بھی جی صاحب بالکل ہیں، ایسے ہی ہے. تو میرا چینل پہ بھی ارادہ ہے آتے الگ ہیں. سے میں انشاءاللہ ان کا شکریہ، ان کو اپریشیٹ کروں گا کہ اپنے بچوں کی اخلاقی تربیت کو پہلے فوکس کریں، دولت اس کے بعد ہے. مفتی صاحب بالکل آخری، سب ہم نے سارے مسائل سن لیے، سب کو آپ کی زندگی سے یہ مقصد ہے، آپ کا بچپن اور آج تک، آپ بچپن میں کیسے تھے، کیا مستیاں کرتے تھے، کیا تھا، اور آج جس جگہ پہ مفتی صاحب کو دیکھ رہے ہیں تو آپ نے بھی شرارتیں تو کی ہوں گی، آپ نے بھی تو تفریحیں کی بہت ہوں گی، آپ کے شرارتیں بھی کی ہیں دوست ہوں جی، گے، آپ بہت کے بھی کالج شرارتیں میں کی تفریح ہوں ہیں گی، جی. اس پہ ہلکی سی روشنی ڈالیں سو دیٹ ویل ہیو سم دیکھیں کچھ اسکول میں جو میری زندگی تھی 8ویں کلاس تک تو کوئی ایک دن بھی پھڈے کے بغیر گزرا ہو. واہ. تو جھگڑا ہوتا تھا، لڑائی جھگڑے پڈے بڈے، ہمارے بھائیوں نے ہمیں سکھایا ہوا تھا کہ جب بھی کوئی پھڈا ہو نا گھر میں آ کے نہیں بتانا، وہیں جو بھی حساب کتاب ہو. اس میں یہ نہیں کہ ہمیشہ پیٹا ہے، کٹے بھی بہت ہیں، مارے بھی کھائی ہیں. صحیح ہے. اور بڑے شرارتی دوست تھے ہمارے. اسکول ہمارا تقریباً 40 منٹ پیدل ہم واک کر کے جاتے تھے، تو اسکول پہنچتے پہنچتے بھی بے تحاشا شرارتیں ہو جاتی تھیں، انگڑیاں دینا، ایک دوسرے کے شوز اتار دینا، پھر اس میں پھڈے ہو جاتے تھے اسکول پہنچنے سے پہلے ہی. تو پھر دوستیاں بھی تھیں، یعنی وہ پھڈے بھی ہوئے ہیں، پھر دوستیاں بھی ہو رہی ہیں، اسی میں لطیفے بھی چل رہے ہیں. بڑا ہم نے بچپنا ہمارا وہ انجوائے کیا الحمدللہ. ہم نے گھنٹیاں بجا کے بھی بھاگے ہیں، اللہ معاف فرمائے. چھوٹی سی بات ہے لیکن مزے کی. تو مارم پیٹی کھیلا ہے ہم نے، بہت کچھ پٹے بھی ہیں پھر ابا سے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں کرکٹ کھیل رہے تھے، پتہ نہیں ہاکی کھیل رہے تھے، کیا کھیل رہے تھے، تو کھیلتے کھیلتے پیشاب ہو گئی مجھے. میرے والد صاحب گھر میں انتظار کر رہے ہیں، بھائی مغرب میں ہمیں گھر میں ہونا ضروری ہوتا تھا. والد صاحب آفس سے آ جاتے تھے، تو والدہ سے پوچھا طارق کہاں ہے. والدہ نے کہا یہ تو نکلا ہوا ہے، عصر کے بعد کھیلنے جاتے ہیں، آیا نہیں. میں جب میں عشاء کے بعد گھر پہنچا ہوں تو پورے کالے کپڑے ہوئے ہوئے تھے میرے مٹی سے. مہمان آئے ہوئے تھے، رشتہ دار آئے ہوئے تھے، والد صاحب نے سب کے سامنے پھینٹی لگائی میری. پڑھائی کی بھی کوشش کی ہے، نمبر میرے الحمدللہ اچھے آیا کرتے تھے جی، نمبر میرے اچھے آتے تھے. یعنی میرے بارے میں یہ مشہور تھا پڑھتا پڑھتا ہے نہیں نمبر، اور نقل نہیں کرتا تھا میں، نمبر پھر بھی نقل سے میں نے بچایا. یہ تھا کہ اب پڑھتا پڑھتا ہے نہیں نمبر پتہ نہیں کہاں سے. میری ٹیچرز جو فیمیل ٹیچرز تھیں 5ویں تک، وہ کہتی تھی کہ یہ پڑھتا ہے نہیں. سیکنڈ یا تھرڈ، فرسٹ میں نہیں آتا تھا. وہ ایک لڑکی بہت تیز تھی مجھ سے، وہ ہمیشہ فرسٹ آتی تھی، اس کا نمبر میں نہیں کبھی اس سے آگے نہیں نکل سکا، لیکن وہ پڑھ کے آتی تھی، میں بغیر پڑھے سیکنڈ آ ہی جاتا تھا. تو پھر ہم ایس ایم سائنس کالج میں گئے. یہاں بھی جب ہم کالج میں جاتے تھے دوست احباب کے ساتھ، راستے میں کوئی گولا گھنڈا ایسا نہیں جو ہم ٹرائی نہیں کرتے ہوں، کوئی خربوزے کے نہیں ہوتے وہ نہ ٹرائی. پھر گنے کے جوس ہوتے ہوتے ٹھیلے کے کام، ٹھیلے ویلے کے سارے ٹیسٹ کرتے ہوئے پہنچتے تھے. پھر وہاں جا کے جو بھی پڑھائی شڑائی کبھی کی، کبھی موڈ اچھا نہیں ہے چلے یار نکلو یہاں سے. جوڑیا بازار قریب ہی تھا، تو وہاں بریانی کے لیے نکل گئے. ٹھیلے کی بریانی بہت مزے کی، اب تک ہوتی ہے وہ، اب تک ہے، تو کھا نہیں سکتے. بالکل ہے. بڑی زبردست بچیا کی بریانی ہوتی تھی. ٹھیلوں کی بریانی کا بھی بہرحال ایک لطف ہوتا ہے. یس. تو اللہ معاف فرمائے، بس انجوائے کیا ہے. اس وقت دوست ملتے ہیں لیکن ہم نے کبھی لڑکیوں کا پیچھا نہیں کیا، یہ لوگ ذرا کریں، نشہ نہیں کیا. یہ والی شرارت سے ہمیں اللہ نے بچا کے. ہمارے دوست بھاگتے لڑکیوں کے پیچھے بھی جاتے تھے، بائکیں لے لے کے نکلتے تھے. اور یہ والی ہے، کیونکہ ہمیں، میں نہیں کہہ رہا کوئی تقویٰ للہیت، گھر کا خوف بہت تھا. میرے 2 بڑے بھائی تھے، والد صاحب تھے. اس میں یہ تھا کہ اگر یہ کمپلین گھر میں چلی گئی نا کسی لڑکی کو چھیڑا ہے، تو پھر بہت ہی ہماری عزت خراب ہو جائے گی خاندان میں. میری فیملی الحمدللہ اچھی فیملی ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں سارے. تو یہ کمپلین ہمارے گھر میں اللہ کا شکر ہے کبھی نہیں گئی کہ ہم نے لڑکیوں کا پیچھا کیا ہو یا آنکھ وانکھ مارنے کی کوشش کی ہو. یہ چھچوری حرکتیں اس زمانے میں بھی بہت تھیں، یہ والی ہم نے نہیں کی. یہ اللہ نے بچایا، میرا کمال نہیں ہے. یہ پیچھے خاندان کا بہت ایک روب تھا، دبدبا تھا. اس میں یہ تھا کہ یار اگر گھر میں بم تو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے کسی کو. تو نشہ نہیں کیا، سگریٹ نہیں پی، آج تک نہیں پی. نہیں الحمدللہ سگریٹ کبھی نہیں پی. تو کوئی نشہ نہیں کیا. میرے گھر میں کوئی بھی، میرے بھائیوں میں بھی کوئی بھی سگریٹ وگریٹ نہیں. مطلب ہمارے والد صاحب ان چیزوں میں بہت سخت تھے، تو اس کا تصور نہیں تھا کہ ہم کبھی سگریٹ پئیں یا کوئی نشہ تو اس کے بعد کی چیز ہے، وہ تو سوال ہی پیدا نہیں. صرف چائے سے آگے نہیں بڑھے. صحیح ہے. تو اور لڑکیوں وڑکیوں کا پیچھا نہیں کیا. لیکن آج بھی دوست ملتے ہیں پرانے، آتے ہیں؟ ہاں بہت ملتے ہیں، بچپن میں ساتھ آتے ہیں. وہ تو بڑے حیران بھی ہوتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے جو بچپن میں دوستیاں ہوتی ہیں مزے کی وہی ہوتی ہیں، وہی ہے نوسٹلجیا، تکلف انہیں سے ہوتا ہے انسان. وہ پہنچتے ہیں آپ کے پاس. جی جی. اور وہ فالوئنگ میں آئے آپ کی؟ ہاں بالکل فالوئنگ میں آئے، ملنے بھی آتے ہیں. میں بھی بعض دفعہ میں خود ملنے بھی جاتا ہوں، اپنے ٹیچر سے بھی میں ملنے جاتا ہوں، جو پرانے ٹیچرز ہیں جن کا مجھے پتہ چلتا ہے کہ فلاں جگہ رہتے ہیں فلاں، تو میں ملتا ہوں ان سے. شکریہ مفتی صاحب. اتنی ساری باتیں ہیں لیکن یہ کب نیور اینڈنگ ہے، اور بہت ساری باتوں کے لیے ہم دوسرا وقت بھی ضرور انشاءاللہ سلیکٹ کریں گے، کیونکہ آپ کی جو باتیں ہیں وہ مشعل راہ ہیں، اس سینس میں کہ آپ نے بہت لبرل طریقے سے
لبرل طریقے سے اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ بہت سختیاں ہمیں بتائی گئی ہیں کہ ہم بہت سخت مذہب میں، لیکن آپ نے بہت لبرل طریقے سے یہ بتایا ہے کہ مذہب آپ کو کیا اجازتیں دے رہا ہے اور کہاں پر آپ کی سختی پکڑ بھی ہے. تو بہت ساری جگہ پہ آپ نے کلیئرٹی کر دی، خاص طور پہ جو عورتوں والی باتیں تھی. آج کا مجھے خیال سے پروگرام بڑا پازیٹیو تھا عورتوں کے لیے. جو دیکھیں، میں 4 شادیوں کے بعد خواتین کو فیور دینے کے لیے کرتا ہوں. اسلام نے مرد کو 4 شادیوں کی اجازت مرد کی عیاشی کے لیے نہیں دی ہے، عورت کے لیے عورت کے لیے دی ہے کہ ہر عورت کو ایک اچھے آدمی پہ ایک عورت کا قبضہ نہ ہو. یہ اچھے ودی ہے. شکریہ بہت بہت آپ کا، اور آپ شو میں آئے، خاص طور پہ ٹائم نکالا، اور انشاءاللہ ہم آپ سے مختلف اوقات میں، خاص طور پہ اس شو کے بعد جو لوگ سوال کریں گے ہم آپ تک ضرور پہنچائیں گے. اینڈ آئی ہوپ آپ سب کے جواب اسی طرح دیں گے جس طرح آپ لوگوں کو دیتے ہیں. شکریہ بہت بہت آپ کا آنے کا. اور تو میرے خیال سے آج کا شو کے بعد بچتا کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو. ہم سے کوئی ایسی حرکت نہ ہو، خاص طور پر وائرل والے معاملے میں، کہ ہم کسی کی بد دعا لیں یا اللہ کا خیر ہم پہ نازل ہو، اور ہم وہ کام کریں جس میں دوسروں کی بھلائی ہو. ہم اپنے مذہب کو جو فالوورز ہیں، یعنی کہ ہم مسلمان ہونے کے ناطے وہ کام کریں جس میں ہمارا رب خوش ہو، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم حدیث کو فالو کریں، اور ہم اچھی زندگی گزاریں. ٹل دا نیکسٹ شو کسی اور گیسٹ کے ساتھ. لیکن آئی ایم شیور مفتی صاحب جیسے گیسٹ ہمیں بہت کم ملیں گے. میں دوبارہ سے مفتی صاحب کا شکریہ ادا کروں گا، اور اس بات کے ساتھ سائن آف کروں گا. ضرور دیکھیے گا شو، اور اپنے کامنٹس میں ضرور لکھیے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے فی امان اللہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.